فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو
پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت، اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر۔ انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، تو پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں، یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے۔ دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی، ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو جس پانی سے بنایا ہم جانتے ہیں۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی آپ کے سامنے بہت اکڑ رہا ہو تو پھر آپ اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے بتاتے ہیں کہ تو کیا تھا اور تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ تو انسان بھی اللہ کے سامنے بہت زیادہ اکڑتا ہے،
تو اللہ اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جس پانی سے بنایا ہے وہ ہم جانتے ہیں، تو تم جس چیز سے بنے ہو تم وہی ہو، تو زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے سامنے تو کوئی بھی نہیں اکڑتا۔ دیکھو، جب کوئی آپ دعویٰ کر رہے ہو اور کوئی آپ کے دعوے کو نہ مان رہا ہو، آپ کی بات کو بالکل 180 ڈگری پہ جا کے اس کا انکار کر رہا ہو، تو اس سے بڑی آپ کے کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ آپ کانفیڈنٹلی پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہو کہ بیٹا دیکھو 2+2=4، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں، اور بچہ آگے سے کہہ دے نہیں 2 اور 2 تو 6 ہوتے ہیں، تو ٹیچر کہے کہ میں میتھ کا ٹیچر ہوں بیٹا، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، اور یہ بات دلائل سے بھی ثابت ہو چکی ہے، جس ٹیچر سے بھی پوچھو گے وہ یہی کہے گا، بشرطے کہ وہ میتھ کا ٹیچر ہو۔ ٹیچر کس کا ہو؟ وہ میتھ کا ہو۔ جس سے بھی پوچھو گے وہ یہی کہے گا 2+2=4۔ بچہ آگے سے کہے نہیں 2+2 8 ہوتے ہیں، 6 بھی میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا، 8 ہوتے ہیں، تو میتھ کے ٹیچر کی اس سے بڑی کوئی انسلٹ ہو سکتی ہے بھائی؟ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو ٹیچر ایسے موقع پہ کیا کہے گا؟ بیٹا تم جتنے فنٹر ہو میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں میتھ کی الف بے بھی نہیں پتا، اور تم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہو 2+2 8 ہوتے ہیں، حالانکہ تمہیں میتھ کی الف بے بھی نہیں پتا ہے۔ یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان اکڑتا ہے قرآن اللہ کے سامنے، اب کہاں اکڑ رہا ہے کہ قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ تمہاری جو اوقات ہے ہمیں معلوم ہے اور ہم نے تمہیں بنایا ہے، تو ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ وہ الگ بات ہے، جاوید اختر صاحب نے تو کہہ دیا کہ خود بخود بنے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو انگلش کے بھرم ہے، زبان، ٹاپک چینج ہو رہا ہے جلدی سے بس کر کے پھر آ رہا ہوں۔ زبان ایک اچھی چیز ہے، زبان کا آنا، لیکن علم زبان کے آنے کو نہیں کہتے، یہ خوب سمجھ لو۔ کسی زبان میں مہارت حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو مہارت ہو، لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں۔ جب مولانا شبیر احمد عثمانی جب پاکستان بنا نا، مولانا شبیر احمد عثمانی، وہ ان کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک یہ بیان پہنچا ہے کہ اسمبلی میں اس وقت کچھ لبرل لوگ بھی تھے جو پاکستان کو اسلام کا قلعہ نہیں بننے دے رہے تھے، تو جب ڈیبیٹ ہوتی، شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ آگے سے انگلش بولنا شروع کر دیتے۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرمایا ایک دفعہ کہ تم لوگوں کی جہالت کو انگریزی نے چھپا لیا ہے۔ تمہاری جہالت کو کس نے چھپا لیا ہے؟ انگریزی نے۔ یعنی ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں میری باتوں کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے، لیکن انگلش میں ٹھش پش کر کے تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی زبان آتی ہے تو بس آپ پڑھے لکھے ہو گئے۔ اب انگریزوں میں بچہ انگلش بولتا ہے۔ ہمارے ایک ریلیٹیو امریکہ میں تھے، کہتے ہیں ایک گورے کو اتنا نہیں پتا تھا کہ امریکہ کی دوسری اسٹیٹ میں ٹائم چینج ہو جاتا ہے، وہ سمجھ رہا پوری تمام اسٹیٹ میں ایک ہی جیسا ٹائم ہوتا ہے، حالانکہ یہ تھوڑی سی بھی جس کو فلکیات معلوم ہے وہ کہے گا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن انگلش میں ٹھش فش، صحیح ہے نا؟ تو کبھی بھی کسی کی زبان سے متاثر نہ ہوا کریں، زبان سے متاثر نہ ہوا کریں۔ آپ کہہ رہے ہو آپ مجھے اس پہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اس زمانے میں کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو علم میں بالکل زیرو ہیں، بالکل فارغ ہیں، لیکن تھوڑی سی ٹرمز انگریزی کی یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ٹھش پش لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ زبردست، حالانکہ بالکل فارغ بات ہوتی ہے، وہ 0/0 اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ اچھا، انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جو نالج اس کے پاس نہیں ہوتی نا، تو وہ والی نالج اگر کوئی غلط بھی رکھے گا تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے کہ چلو اس کے پاس کچھ نالج تو ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر ہسٹری کا نہیں پتا، تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہسٹری میں کیا ہوا ہے، اب کوئی آ کے قصے سنانا شروع کر دے، یار وہ بنو امیہ میں یہ ہوا تھا، پھر فلانا کمانڈر دریافت ہوا تھا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یار نالج آپ کو کیوں وہ نالج لگ رہی ہے؟ اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے، اور اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کے پاس ذرا سی بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کیا ہے، وہ پڑھا لکھا لگ رہا ہے، یار کیا نالج ہے، حالانکہ وہ پھینک رہا ہوتا ہے۔ اب آپ نے کیونکہ ہسٹری آپ نے خود پڑھی نہیں ہے، آپ کو خود معلومات ہے نہیں، تو وہ پھینک رہا ہوگا، آپ سمجھ رہے ہو یار کیا کانفیڈنس ہے، حالانکہ وہ جھوٹ اور غلط چیز پہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو اور زیادہ برا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کبھی کسی کے اسٹائل سے، کسی کی باتوں سے، کسی کی انگلش سے، کسی کی ٹھش پش سے، اسی طرح مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں جو علماء ہیں، بعض دفعہ وہ عربی کا بھرم، جو باطل علماء ہیں وہ عربی کا بھرم مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک یوٹیوب پہ ایک اسکالر ہے، نام نہیں لوں گا، آپ نہیں جائیں گے ان کی طرف، میرا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے، انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ بنایا، اس میں عربی کی اصطلاحات بہت استعمال کی ہیں کہ اصل استدلال فقہ کی نا، جو اصول فقہ پڑھا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اصل استدلال اس سے یہ ہوتا ہے فلاں، میں نے کہا بہت لمبی کوئی بات نہیں اس میں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں یار
علوم علم بھی نہیں, کیا ہے علوم, پورا اصول فقہ پڑا ہوا ہے. تو بھرم چل رہا ہے, دور کس کا چل رہا ہے؟ بھرم کا دور چل رہا ہے. جس کے بھرم ہے اس کا پلڑا کیا ہے؟ بھاری ہے. میں اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک دوست ہی, میں نے پہلے بھی واقعہ سنا ہے, ہمارے ایک دوست اسلامیات کا پیپر یہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. اب انہوں نے جھوٹ بولا ہو تو بھائی وہ ذمہ دار ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا میرے سامنے اور یا کسی کے بھی سامنے. کہتے ہیں اسلامیات کا پیپر تھا یا کوئی تاریخ کا پیپر تھا, مجھے یاد نہیں, تو اس میں تھا کہ کسی مشہور شخصیت کے بارے میں نا, جو پاکستان بنانے میں جن کا بڑا کردار رہا, اس پہ کوئی نوٹ لکھے, مضمون. کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی پڑھا ہو تو ہمیں پتا ہو کہ مشہور شخصیات کون کون سی ہیں. ان کے ابا کا نام تھا تمیز الدین. کہتے ہیں میں نے اپنے ابا پہ نوٹ لکھ لیا مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ. مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھے. کہتے ہیں میں پھینکتا رہا, فلاں سن میں پیدا ہوئے, پھر پاکستان کے لیے انہوں نے یہ کوششیں کی, پھر یہ ہوا, پھر قائد اعظم سے ملاقاتیں, 2-3 صفوں کا پورا ایک اچھا بلا مضمون ٹھوک کے آ گئے. پورے نمبر ملے, کیونکہ سندھ حکومت ہے, آپ کو پتا ہے تعلیم کا یہاں ایسا خوبصورت نظام ہے, بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں. کتنے؟ بالش کے حساب سے. پنجاب میں ہوتا تو شاید پکڑا جاتا لیکن سندھ میں ایسی چیزیں نہیں پکڑی جاتی. میں نے کہا تم نے سندھ میں امتحانات دیے, تمہارے پورے نمبر بنتے ہیں, اس لیے بنتے ہیں کہ تمہیں لکھنا تو آتا ہے نا. یہ بھی ایک کمال ہے نا کہ فرضی کہانی بھی بنانا آسان تھوڑی ہوتا ہے, کیونکہ جن لوگوں کو نمبر مل رہے ہیں ان کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے. تو اس لیے یہ کمال ہے بھائی. میں تو اس کو کہتا ہوں بالکل آپ کی حلال جاب ہے, ٹھیک ہے, آپ کو نمبر جو ملے ہیں. تو جب بھی وہ یہ میں کوئی واقعہ سنا رہا ہوتا نا, تو اب دیکھو مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ پہ پورا مضمون لکھ دیا. کیوں؟ اسلامیات کو جو چیک کرنے والا ہے, جو بھی ایگزامینر تھا, جو پیپر کو چیک کرنے والا یا ہسٹری کے پیپر کو چیک کرنے والا, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا. تو اس نے بولا کہ یار کچھ لکھا ہے, کچھ تو ہوگا نا, اور زیادہ نمبر اس لیے دیے کہ اس کے پاس جو نالج ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. تو یہی رہتے ہیں ادھر ہی, نماز پڑھنے بھی آتے ہیں جن کا یہ واقعہ ہے. تو خیر, تو اس لیے کچھ اسکالرز ایسے ہیں باقاعدہ کسی مدرسے سے پڑھے نہیں ہیں, نہ عربی فقہ, نہ انہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے, نہ انہوں نے اصول حدیث پڑھا, نہ حدیث پڑھی, نہ انہوں نے اصول فقہ پڑھا, نہ انہوں نے عربی ادب پڑھی, نہ عربی گرامر پڑھی, کچھ بھی نہیں. چند کتابیں اردو کی یہاں سے پڑھ لی, چند کتابیں وہاں سے پڑھ لی, کچھ باہر کے اسکالرز کو پڑھ کے چوچو کا مربع بن کے پھر مارکیٹ میں آ کے جو لمبی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑی سی انگلش ٹھش فش مار رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں علوم, علم نہیں. کیا کریں یار, روحانی عامل ذہن میں آ جاتے ہیں میرے. روحانی عاملوں سے بھی لوگ اس لیے متاثر ہیں, اس سے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ روحانی علم ہے نہیں, جنات چڑیل بھوت کا تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اب کوئی بھی شخص آ کے کچھ اس طرح کی باتیں شروع کر دے, حصار ہوتا ہے, حمزاد ہوتے ہیں, موکل ہوتے ہیں, اور یہ اثرات ہوتے ہیں, پھر اس کے حصار کھینچا جاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار علم نہیں ہے, کیا ہے علوم. بھائی پھینک رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو پوری دنیا اسی سے دھندا چل رہا ہے دنیا کا, پھینکتے جاؤ اور ادھر بیٹھ کے لپیٹتے جاؤ. ڈاکٹروں کا بھی یہی ہے, پڑھے لکھے ڈاکٹر کو لوگ نہیں پوچھتے. جو ڈاکٹر نہیں ہوگا وہ میڈیکل سائنس کی بات کرے گا, مارکیٹ میں چل جائے گا وہ. اچھا, کچھ اسکالرز ایسے بھی ہیں مذہبی جو سائنس کی باتیں کر رہے ہیں میڈیا پہ آ کے, حالانکہ ان کو سائنس کا کچھ بھی پتا نہیں ہے, یعنی وہ سائنسدان نہیں مانتے ان باتوں کو, لیکن چونکہ جس نے سائنس بالکل بھی نہیں پڑھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں کیا علوم لے کر آئے مارکیٹ میں. یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, اسلام کسی ایک شخص پہ یا 2-4 شخصوں پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتا, یہ ذہن میں رکھ. اگر کسی بھی اسکالر کو سن کے ایسا لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے باقی غلط ہیں, تو سمجھ لو یہ غلط ہے, باقی کیا ہے ٹھیک ہے. اسلام ہے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تو 2-4 لوگوں کے کندھے پہ اللہ تھوڑی ذمہ داری ڈالے گا کہ وہ اسلام کو بچائیں. 2-4 لوگوں کے کندھے پہ تھوڑی ذمہ داری ڈلے گی. تو کچھ اسکالر کو سن کے آدمی کو ایسا نیگیٹو ذہن بنتا ہے. ایک تو اس کا خیال کرو, دوسرا اس کا خیال کیا کرو ہمیشہ, نوجوان طبقے کی عادت ہوتی ہے وہ منفی بات کو جلدی لیتا ہے, مثبت بات کو نہیں لیتا. یہ نوجوانوں کی ایک عادت ہوتی ہے, اور ہمارے ملک میں یہ تھوڑی زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ سارے مولوی ٹھیک ہیں یا سب لوگ ٹھیک ہیں, یہ دعویٰ چلے گا؟ نہیں چلے گا, اور غلط بھی ہے, سارے ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن اگر یہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں, یہ پھر بھی اس نظریے کو بہت سے ووٹ مل جائیں گے, اس نظریے کو بہت سے ووٹ بولو مل جائیں گے, کیونکہ بات منفیت کی ہو رہی ہے نا. حالانکہ یہ بھی غلط ہے کہ سارے غلط ہیں, یہ بھی غلط ہے کہ سارے صحیح ہیں, یہ بھی غلط ہے کہ سارے غلط ہیں. لیکن جب آپ ووٹنگ کرواؤ گے تو یہ کہنا کہ سارے صحیح ہیں, اس نظریے کو تو ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا. لیکن یہ کہنا کہ سارے ہی غلط ہیں, اس کو ٹھیک ٹھاک ووٹ ملیں گے.
اور 2-4 ووٹ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور وہ 2-4 بھی وہی ہوں گے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے میں ٹھیک ہوں، باقی سارے کیا ہیں، غلط ہے۔ تو یہ نوجوانوں کی اور خاص طور پر ہمارے ملک کی سوچ ہے کہ منفیت کیا ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ چلتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسلام تو اس کی ہمیں ترغیب نہیں دیتا میرے بھائی۔ قرآن سنت اٹھا کے دیکھو، مسلمانوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے میری امت حق پر غالب رہے گی، تو غلبہ کمزور کو ہوتا ہے، طاقتور کو ہوتا ہے، طاقتور کو ہوتا ہے۔ تو امت کی بہت بڑا طبقہ حق پر رہے گا، آج بھی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت اتنے حالات خراب ہیں، یہ بے حیائی پھیل گئی، یہ فلانا یہ ہو گیا، جیسے ہوتے ہیں نا بیچارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا، کرپشن ہے، فلانا ہے، ڈمکانا، اتنی حضرت نے، ہمارے حضرت تھے اسٹریٹ فارورڈ نا، منہ پہ بالکل پورے تمیز سے جا کے جواب چپکا دیا کرتے تھے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی حضرت کو۔ تو انہوں نے فرمایا اتنے سارے اچھے کام بھی تو ہو رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، فلانا بھی ہو رہا ہے، فلانا بھی، جاؤ مدنی مسجد جا کے دیکھو، جمعرات کو بھری ہوئی ہوتی ہے، اتنے نمازی ہوتے ہیں۔ اچھا جو منفی ہوتا ہے نا، کھوپڑی جس کی منفی ہی چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو بھی نیگیٹو لے کے جاتا ہے، مدنی مسجد بھری ہوئی ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کرپشن نہیں ختم ہو رہی، یعنی مطلب یہ ہے کہ کرپشن نہیں ختم ہو رہی تو مسجدیں بھی خالی ہو جائیں۔ اب جو اچھا ہو رہا ہے وہ تو اچھا مان لینا یار، مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور سارے کرپٹ تھوڑی ہیں۔ ابھی دیکھو ماشاءاللہ یونیورسٹی سے آئے ہیں، کون سے بیکن ہاؤس میں پڑا ہوا بندے کا آپ حلیہ دیکھو یار، ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا، ان کی حلیہ سے لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ بیکن ہاؤس پتہ ہے کتنا ماڈرن ماحول ہے وہاں کا، کیا کچھ نہیں پڑھا رہے وہ، کیا کچھ نہیں سکھا رہے، جو ماحول بنا رہے ہیں۔ تو وہاں ایسے ایسے بچے آپ کو ملیں گے، میں لونڈے کہنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے، ایسے ایسے آپ کو ماشاءاللہ بچے ہیں، گاڑیاں بھر بھر کے شب جمعہ تبلیغ میں جا رہی ہیں، سیروزے بھی لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہاں شر زیادہ ہے لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ خیر زیادہ ہے۔ تو انسانی سوچ یہ ہے کہ وہ منفی چیز کو زیادہ لیتا ہے، منفی چیز کو زیادہ لیتا ہے۔ صرف اس کے بعد فرمایا کرتے تھے عقیدت نہیں محبت ضروری ہے، سمجھ رہے ہو؟ جو اہل اللہ یا بزرگان دین ہیں جو واقعی دین کا کام کر رہے ہیں، اس سے عقیدت نہیں، عقیدت مارکیٹ سے 2 منٹ میں شارٹ ہوتی ہے، محبت ضروری ہے۔ محبت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ محبت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کے خلاف سنیں، آپ اچھا نہیں لگتا۔ جیسے جمشید کا بیٹا ہے، کوئی آپ کو آ کے بتایا، آپ کے پڑوس میں جمشید رہتا تھا، کسی نے آ کے بتایا جمشید کا بیٹا چرس پی رہا تھا، ویسے جمشید دیکھو کتنا نیک بنا پھرتا ہے، آپ کو دل میں خوشی ہوگی، یار ہم تو جمشید کو بڑا نیک سمجھتے تھے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ جمشید تھوڑی پی رہا ہے بھائی، اس کا بچہ پی رہا ہے نا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بیٹا کافر، لیکن پھر بھی ایک خوشی ہوگی کیونکہ منفی زیادہ دماغ چلتا ہے کہ اچھا ذلیل ہو جائے دنیا میں، اور جتنا مشہور آدمی ہوگا، جتنا نیک ہوگا، اس کی بری خبر تو مزے لے لے کے، چسکے لے لے کے لوگ پھیلاتے ہیں۔ دیکھو نا عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام پہ نا، جو ان کے گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے تھے، تو بات محل میں دب گئی، بادشاہ نے کہا بھئی میرے گھر کی عزت کا مسئلہ ہے، مٹی پاؤ، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چل جانے دے یار، ٹھیک ہے میری بیوی کی غلطی ہے، جانے دے یار۔ وہ چاہ رہا تھا کہ میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا بھائی، میری گھر کی بات گھر سے باہر نکل گئی تو مارکیٹ میں میری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی کہ میری بیوی ہو کے عاشق کسی اور پہ ہو رہی ہے۔ اب وہ سزا بھی نہیں دے سکتا تھا نہ بیوی کو، بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں اس میں کسی کو سزا ہی نہیں دی جا سکتی۔ ایک صاحب پکڑے گئے، اللہ معاف فرمائے، کسی کے ساتھ نا، تو ہمارے پاس کیس آیا، کہہ رہے تھانے میں جاؤ، میں نے کہا بھائی جس کے ساتھ پکڑا گیا ہے تھانے میں گئے نا، وہ بھی بدنام ہوگی، اس کے رشتہ دار بھی بدنام ہوں گے اور یہ بھی بدنام ہوگا، تو اس میں کتنے لوگ لپیٹ میں آ رہے ہیں، اتنی بڑی سوسائٹی یعنی اتنا بڑا خاندان لپیٹ میں آ رہا ہے، مٹی پاؤ۔ کچھ کیس ایسے حل ہوتے ہیں بھائی، کیونکہ عزت ایک دفعہ جائے گی واپس نہیں آتی، اور پاکستان میں تو آتی نہیں ہے، پاکستان میں عزت صرف جاتی ہے، میں نے اب تک آتے ہوئے کی رپورٹ دیکھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں اتنے بے عزت ہیں کہ ان کی اب عزت جانے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے نا۔ ابھی چھوڑو پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ دیکھیں عزت پیسہ ہوتا ہے تو جانے کا غم ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کی عزت اتنی وہ ہو چکی ہے کہ اب عزت جانے کا ان کو غم ہے ہی نہیں، کیونکہ جائے گی نہیں عزت، کیوں نہیں جائے گی، ہے ہی نہیں تو جائے کیا۔ تو وہ اس لیول کے لوگ ہیں، وہ بہت اونچے لوگ ہیں، وہ چھوٹے موٹے لوگ اس لیول کے ہوتے نہیں ہیں۔ خیر کیا بات کر رہا تھا میں، دیکھو عزت کے حوالے سے نہیں، یہ واقعہ کس پہ ہے میں نے یوسف علیہ السلام کا نا، تو یوسف علیہ السلام جو بادشاہ تھا، جو عزیز مصر تھا، اس نے کیا کہا، اعرض عن ھذا، چل یار مٹی پایا، حالانکہ چھوٹا جرم نہیں تھا اس کی بیوی کا، لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ جرم جب دنیا کے سامنے جائے گا اور میں بیوی کو سزا دوں گا یا طلاق دوں گا اس کو، تو لوگ پوچھیں گے کیوں دی، میں بتاؤں گا تو کیا بدنام کون ہوگا۔ لیکن تھا سمجھدار آدمی، کیا خیال ہے، تھا کیا سمجھدار آدمی،
تبھی میں خواتین سے کہتا ہوں تمہارا میاں اللہ نہ کرے اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو گھر کی بات گھر میں دفن کر دو، کیونکہ تمہارے میاں کی بے عزتی سے تمہاری بے عزتی ہوگی۔ عورتیں بڑی بیچاری بے وقوف ہوتی ہیں، کوئی بھی میاں کو کچھ الٹا سیدھے کام میں دیکھ لیا فوراً دنیا کو بتانا شروع کر دیتی ہیں میری یہ ایسا۔ ابے بھائی اس کی تو بے عزتی ہوگی، تیری بھی کبھی عزت نہیں ہوگی۔ اور جو عورتیں چسکے لے لے کے سن رہی ہیں نا تیرے میاں کی برائیاں، کل تھوڑا سا ان کا اختلاف ہو گئیں گے، ہاں ہے تو تیرا میاں تو ایسا ہے، عورت کی تو پہچان اس کا میاں ہے۔ تبھی کہتے ہیں نا عقل مند لوگوں نے کہا ہے کہ عقل مند عورت اپنے میاں کو شہزادہ بنا کے رکھتی ہے اور شہزادی کہلاتی ہے، اور اس کی برائیوں کو گھر میں دفن کر دیتی ہے۔ اور بے وقوف عورت اپنے میاں کی ساری دنیا میں چرچے بیان کرتی ہے۔ وہ میاں بھی تو حرکتیں دیکھو نا، پکڑے جا رہے ہیں آج کل، موبائل میں دیکھو تو وہاں کچھ چیز سے پکڑے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں فوش فلمیں، اللہ معاف فرمائے، بولتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہوا پکڑا گیا، یہ آج کل رپورٹیں آ رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو میں ان عورتوں کو بولتا ہوں بھائی برا کیا، میں اس کو فیور نہیں کر رہا، لیکن دفن کر دو گھر کے اندر، بچوں کو پتہ چلے گا ابا یہ کر رہے تھے، بچوں کے دل میں کیا عزت رہے گی؟ بچے بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ کام پھر؟ لیکن منہ ہی نہیں، کنٹرول ہی نہیں ہے، کنٹرول ہی نہیں ہے منہ کے اوپر۔ اللہ میاں نے میاں بیوی کو لباس بنائے ایک دوسرے کا، لباس کا مطلب ہے چھپاؤ بھائی، ایک دوسرے کی چیزوں پہ پردہ ڈالو۔ اب بے وقوف عورت نے اپنے پرانے تعلقات بتا دیے شوہر کو، تم کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ چھوڑ دو، جمشید کیسا تھا، ستار کیسا تھا، مٹی پاؤ۔ اور اگر اس نے حماقت کر کے بتا دیے ہیں تو تم چھپا دو اب اس کو بیگم، بس پرانی باتیں کیا کرو، اور کریدرا ہوتا ہے اور مزے لے رہا ہوتا ہے، پھر جب لڑائی ہوگی تانے دے گا اس کو، تم نے خود بتایا تھا، تمہیں یاد ہے آج میں پکڑا گیا ہوں تو تم نے تو خود پکڑوایا اپنے آپ کو، کیا گند چل رہا ہے۔ تو بس وہ بے لگام زبان ہے۔ اللہ میاں نے حکم دیا پردے ڈالو بھائی، اپنے گناہ کو بھی کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار کرنے والے جو اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں ان کا گناہ قابل معافی نہیں رہتا۔ اللہ کہتے ہیں تجھے خود شرم نہیں آ رہی اپنے گناہ پہ؟ جس چیز پہ شرم آتی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے بھائی۔ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو پتا ہے گندا کام ہے یہ، تو بتا نہیں رہا ہوتا۔ لڑکی والوں کے سامنے آپ گئے رشتہ لینے کے لیے، کیا کرتے ہو؟ جی میں چرس پیتا ہوں چھپ چھپ کے، بتاؤ گے کبھی؟ اگر پی بھی ہے بھائی چھپاتا ہے آدمی، عزت جائے گی۔ تو جس گناہ کو آپ بتا رہے ہو نا، اس کا مطلب آپ اس گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو۔ تو جب آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو تو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ اللہ نے معافی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو اپنی غلطی کو بڑا سمجھتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے۔ جب آپ بتا رہے ہو میری گرل فرینڈ ہے، میں نے یہ کیا، میں نے فلانی فوش فلم دیکھی، میں نے فلانی فلم دیکھی، میں نے یہ کیا، یہ ڈرامے بازی، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو خود اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے۔ تو کل امتی معافن الا المجاہرین، جو جہار کرنے والے، لوگوں کے سامنے بتانے والے، اللہ کہتا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ تو میں وہ مثال دے رہا تھا نا کہ چھپایا، ہاں تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیوی کو، ان کی جو عزیز مصر تھا، عقل مند آدمی معلوم ہوتا ہے، اس نے بیگم کو بولا مٹی پا بھائی، کیا کر دے؟ یہ نہیں کیا اس نے بلایا ہو، اس کا سسرال فون کیا اپنے سسر کو، دیکھ لیا اپنی بیٹی کی حرکتیں، پاکستانی ہوتا یہ کام کر رہا ہوتا، دیکھ لیا، اور وہ سالے اور سسر آستین چڑھا کے تگڑ تگڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے۔ اور جو ہوتا ہے ہمارے یہاں سسرالوں کے جھگڑے پھر چلتے ہیں تو پھر نتیجہ نکلتا بادشاہ کی 2 ٹکے کی حیثیت، اگلے الیکشن میں جیتنا نہیں تھا اس نے، ایسے تو الیکشن نہیں ہوتے تھے، وہاں سلیکشن ہی ہوتی تھی، خیر جیسے ہمارے استغفر اللہ، تو وہ نہیں آنا تھا اس نے، ٹھیک ہے نا دوبارہ۔ ایک تو میں پتہ نہیں منہ سے کیوں ایسے غلط نہیں، صحیح یعنی غلط، ٹھیک ہے نا، خیر۔ تو اب کیا ہوا، لیکن بات کیا ہو گئی، لیک آؤٹ۔ بادشاہ کا آرڈر تھا، عزیز مصر بھی بادشاہ کا نائب ہوتا تھا، تو اس کا آرڈر کیا ہلکا آرڈر ہے؟ اور اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ اچھا بیوی کو ڈانٹ بھی نہیں رہا زیادہ، بھائی ڈانٹوں گا آگے سے وہ جواب دے گی، پھڈا شروع، جہاں پھڈا ہوا بات مارکیٹ میں پھیل جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنی بیوی سے وہ بات کہی جو مولوی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مولوی نہیں تھا، نہ مسلمان بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اپنے گناہ پہ استغفار کر۔ جو بھی ان لوگوں کا، جس کو بھی بھگوان مانتے ہوں گے، جو بھی ان کا خدا ہو، جو انہوں نے تصور کیا ہوا ہوگا، یا ہو سکتا ہے اللہ کو مانتے ہو شرک بھی کرتے ہو، کہ کیا کر، کیونکہ یہ زنا جو ہے نا، زنا تمام دینوں میں، تمام تہذیبوں میں حرام رہا ہے۔ ہم جب ہدایہ پڑھتے ہیں نا، 700 سال پہلے کی کتاب ہے ہدایہ، تو اسلامی قانون ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فَإِنَّ الزِّنَا حَرَامٌ فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا۔ اس وقت دنیا میں کسی قوم میں بھی نا زنا لیگل نہیں تھا، یہ یورپ نے آ کے لیگل کیا اس کو، اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت لیگل نہیں کیا۔ جب مذہب سے پیچھے ہٹے تو حیوانیت آ گئی سوسائٹی میں، جب حیوانیت آ گئی تو ایکسیپٹ کرنا پڑا اس کو، کیونکہ مذہب روک سکتا ہے، مذہب کو نکال دیا۔ تو اب درندگی، جو کام جانور کرتے ہیں، فزیکل ریلیشن،
تو وہ کام انسانوں میں آ گیا, مجبور ہو گئے, اب روک نہیں سکتے, شراب بھی آ گئی, جوا بھی آ گیا, زنا بھی آ گیا, خنزیر بھی آ گیا. پہلے گورے تھوڑی خنزیر کھایا کرتے تھے, اب ساری چیزوں کو انہوں نے لیگل کر کے, یہاں تک کہ پھر وہ مردوں سے بدفعلی بھی آ گئی تو اس کو بھی لیگل, سب کچھ کیا ہو گیا ان کے ہاں لیگل. وہی غلاظت, گندگی, پلیدی اور ناپاکی کو لیگل کر کے تہذیب کا لیبل لگا دیا کہ ہر انسان آزاد ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوا کہ کچھ ان کے ماہرین بیٹھ کر انہوں نے لیگل کیا ہو, بلکہ جب اللہ کا تصور نکلا تو برائیاں خود بخود آتی ہیں سوسائٹی میں. تو جاوید اختر صاحب کو کوئی ہمارا پیغام پہنچا دے کہ خدا کا جو انکار ہے نا, اس سے جو اخلاقی جرائم جنم لیتے ہیں وہ بہت سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں, اور لوگ اس جرم کو جرم کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, جرم کہتے بھی نہیں ہیں. ایسے جرائم ہوتے ہیں. تو مذہب ہے جو روکتا ہے انسان کو. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کی نے کتنی, وہ ان کے جو عزیز مصر تھا اس نے کتنی پابندیاں لگائی ہوں گی, بات آگے نہ جائے تو بھی توبہ استغفار کر, بس ہو جاتا ہے, انسان ہے, تو بھی انسان کی بچی, میں بھی انسان کا بچہ ہوں, بس آفیشلی روکا ہوگا نا. چند دنوں میں پورے مصر میں خبر پھیل گئی. وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. مدینہ یعنی شہر کی عورتیں کہ تقریباً سبھی کی زبان پہ یہ تھا, بے بھائی تمہیں پتہ ہے بہن کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, ہاں بھائی بتا, وہ فوراً عشق معاشقے کے کیس آ رہے ہیں تو یہ تو ہو جاتے ہیں. نہیں, بادشاہ کی جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی ہو کے عاشق ہو رہی ہے کس پہ, اپنے خادم پہ, گھر کے ملازم پہ. انا لنراھا فی ضلال مبین. میرا مقصد بہن تمہیں کوئی غیبت کرنا نہیں ہے کسی کی, بس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ اچھا پسند نہیں آیا بالکل بھی. فی ضلال مبین, یہ تو کھلی گمراہی ہے, اتنے اونچے طبقے کی عورت ہو کے عاشق ہو رہی ہے گھر کے خادم پہ. تو اس لیے میں نے یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی, ورنہ میرا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے. ہم بھی ایسے ہی غیبتیں کر کے نا کسی کو بتانا نہیں, میں تو ویسے ہی بتانا چاہ رہا ہوں فلاں کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے, بس میرا مقصد کسی کی غیبت نہیں ہے, صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا پتہ چلے ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں. ابے تیرے بتائے بغیر بھی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. ہر آدمی غیبت پہ ایک اچھا لیبل لگا کے لوگوں کے گھروں کے راز فاش کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا نالج, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. ہر نالج اچھی نالج نہیں ہوتی. آپ کو سب کے گھروں کا پتہ ہے, کس کی بیوی بھاگ گئی, کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے, کس کی بیٹی کا کہاں سے چکر چل رہا ہے, اور آپ کو میں ایک نالجیبل آدمی ہوں. یہ والی نالج شیطان کے پاس بولو زیادہ ہوتی. کچھ چیزوں سے جاہل رہنا یہ عالم ہونے کی دلیل ہوتی ہے, اور کچھ چیزوں کا علم ہونا یہ جاہل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. آپ کو اپنے کام سے کام رکھو, تمہیں کیا یار کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کسی کو آپ موبائل پکڑا دو فوراً گیلری میں گھسے گا, ان باکس میں جائے گا, واٹس ایپ میں جا کے. میرے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ, اعتماد کر کے میں نے موبائل پکڑا دیا. پہلے ہوتا تھا, اب تو میں ہوشیار ہو گیا ہوں نا, جب میں نیا مشہور ہونے لگا نا, اچھے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ, میں بڑا متاثر ہوتا, اتنا نیک آدمی یار, یعنی مجھ سے اتنا زیادہ تمیز سے مل رہا ہے. اس کو موبائل پکڑا دیا کہ بھئی ویڈیو بنا لے, کم بخت گھس گیا کس میں, نمبر نکال لیے. اب میرے پاس ہر طرح کے نمبر آتے ہیں. ایک نے شرارت کی, ایک خاتون ڈیورس طلاق یافتہ تھی, مسائل پوچھ رہی تھی, تو اس کے یاداشت, اس کا استفتاء آیا ہوا تھا میرے پاس طلاق کا, تو میں نے ڈیورس کے لفظ سے نا اس کو, تاکہ مجھے یاد رہے اس کی ہسٹری. اس نے دیکھا یہ طلاق یافتہ ہے, اس پہ لائن مارو. میرے موبائل سے نمبر نکال کے لائن مارنا شروع کر دی. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہو گیا رہا ہے وہ خاتون کہ میرا نمبر کہاں سے چلا گیا. پھر میں نے اس کو, پھر جب میں نے انکوائری کے پتہ چلا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے, گھر میں کسی کو بٹھاؤ, وہ درازیں کھول کے چیک کر رہا ہے, الماریوں میں گھس رہا ہے. بھائی یہ تو شوہر بیوی کے لیے یہ کام کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. بیگم کا موبائل عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں, میاں کے موبائل. یہ جمشید ہے, جمشیدہ تو نہیں ہے کہیں, یہ محمود ہے کہیں, ایسا تو نہیں ہے لکھا ہوا محمود اور نکلے کیا. میں عورتوں سے کہتا ہوں تم شوہر کی پرائیویسی میں جتنا مردی گھسو گی نا, تمہیں ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. شوہر کے پاس تمہیں بے وقوف بنانے کے اتنے راستے ہیں, کیونکہ گھر سے جو گھر میں ہوتا ہے اس کی نگرانی ہو سکتی ہے, جو گھر سے باہر ہے اس کی کون نگرانی کرے گا. لیکن نہیں, ایک ہے کچھ نہ کچھ, پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں, بدگمانیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. چھوڑ دو یار, تمہارا جب میاں گھر میں آتا ہے, بھائی میرے میاں سے اچھا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے, بہت شریف آدمی ہے, کبھی بھی انٹیوں کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, کبھی ضرورت ہو تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لیتا ہے. اتنا بے حیا نہیں ہے کہ نظر اٹھا کے. چھوڑو, کیا ضرورت ہے, دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. اگر تمہیں یہ لگے کہ میرا میاں اچھا ہے, حقیقت میں نہ ہو, اور اس سے تمہارا ٹائم اچھا گزر جائے, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں یاری سمجھ لے. دیکھو, عورت کو اگر یہ لگے کہ میرا میاں دنیا کا بہت اچھا انسان ہے, اور اس کا مرد کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو,
باہر کیا کر رہا ہے، آپ یہ سمجھو کہ بہت اچھا ہے، کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں، اور اس سے آپ کی زندگی ہنسی خوشی گزر کے ختم ہو جائے، آخرت میں پتا چلے کہ یہ ایسا تھا، دنیا اچھی گزر گئی کہ نہیں گزر گئی، تو آخرت میں تو اللہ آپ کو ویسے ہی آپ کے اعمال کا اچھا بدلہ دے دے گا، یہ نہیں تو کوئی دوسرا اچھا میاں اللہ آلٹرنیٹ کے طور پہ دے دے گا آپ کو، لیکن دنیا اچھی گزر گئی نا سکون سے، نہیں، پورا رپورٹ ہونی چاہیے صبح نکل کے کدھر گیا وہاں سے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں جو میاؤں نے، ایک بات خوب سمجھ لو، میں تم لوگ کو خراب کرنا مقصد نہیں ہے، جب شادی ہوا کرے نا بیگم کو شروع میں بتا دو کہ ریموٹ کنٹرول کی طرح مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش مت کرنا۔ جن لوگوں نے شروع میں شریف شرفا بننے کی کوشش کی، کچھ لوگ ایسے نیک شریف شرفا ہوتے ہیں، جب شادی ہو گئی بیگم صبح جا رہے ہیں، بیگم پوچھتی ہے، دلہن پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں، بیگم آفس ٹائم ہو رہا ہے، تو آج تو چھٹی تھی آپ کی، چھٹی نہیں تھی لی آپ نے، نہیں میں اصل میں فوج میں ہوں یا کسی ایسے ادارے میں ہوں، میں چھٹی نہیں کر سکتا، یا میری ڈیوٹی بہت سخت ہے، کمپنی نے مجھے جو چھٹیاں دی تھیں پورے سال میں وہ لے چکا ہوں، تمہارے ابا نے شادی ڈیلے کی، پوری نا رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دے گا۔ بیگم کہتی یہ ہوتا ہے میاں، میں نے ایک سوال پوچھا، پورے تھیسس اس نے میرے سامنے رکھا، پھر آپ صبح جا رہے ہیں، پوچھ رہی ہے آج لیٹ ہو گئے آدھا گھنٹہ، بیگم وہ اصل میں ٹریفک میں بہت پھنس گیا تھا، بیگم کہے گی کتنا اچھا میاں ہے، اچھا ویڈیو بنا کے بھیجیں ٹریفک میں پھنسے ہوئے آپ کیونکہ آپ کیا ہیں، فیئر ہیں، منافقت آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری، بے وقوف ہے بھائی، یہ تو بے وقوف۔ ابھی ہوتا کیا ایسے لوگوں کے ساتھ، آپ فیئر ہیں، آپ نے ویڈیو بنا کے بھیج دی، دیکھو ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، بیگم کو اعتماد آ گیا، میرا میاں جھوٹ کبھی نہیں، ماشاءاللہ ایسا میاں ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آپ پہنچ گئے، پھر صبح جا رہے ہیں، پھر کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اتوار کے بیان، بیگم نے پوچھا کہاں ہو، اتوار کے بیان میں بیٹھا ہوا ہوں، دوسری شادی سے متاثر تو نہیں ہو رہے، نہیں آج مفتی صاحب کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے، یہ دیکھو میں تمہیں لائیو تھوڑا سا سنا دوں، وغیرہ وغیرہ۔ خدا کی قسم کچھ دنوں میں تمہاری جو حالت ہوگی نا، اور تم سے زیادہ خراب حالت تمہاری بیوی کی ہوگی، یہ وہ لاڈ ہے جس سے آپ کے گھر تباہ ہو جائے گا کل، جن لوگوں نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے، زندگی عذاب میں آ گئی ان کی، اور بالآخر نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا، نقصان عورت کو ہوگا۔ میں کبھی گھر سے باہر ہوں نا، میرے گھر والوں کا فون آئے کہاں ہیں، کہیں ہوں، بس یہ رپورٹ پیش کرنا میرے ذمہ ضروری نہیں ہے، اس میں ان کا فائدہ ہے، ان کو عادت ہی نہ ڈالو اس کی۔ 20 جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے، نہیں جا سکتا ٹائم پہ۔ ہمارے ابھی ہم پنجاب سے آ رہے تھے، فلائٹ لیٹ، اب دھن کی وجہ سے فلائٹوں پہ فلائٹیں لیٹ ہوئے جا رہی ہیں، 5 گھنٹے لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے، پھر لیٹ، کینسل ہی ہو گئی اگلے دن۔ اب وہ کیا بولوں گا، کسی کے گھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، ان کی بیگم کا فون آیا، وہ یقین ہی نہیں کر رہی کہ فلائٹ کینسل ہوئی ہے، وہ یقین ہی نہیں کر رہی کہ، وہ کہہ رہی ہے ٹوپی کرا رہے ہو، صحیح ہے نا۔ ایک اور ہمارے دوست ہیں، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، وہ بےچارے ان کی عمر ہو گئی ہے 60 سال کے ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں یار ایسا ریموٹ کنٹرول کی طرح میں نے شروع میں بس کنٹرول میں آ گیا تو اب میری تو زندگی عذاب بن گئی ہے، کہیں نہیں جا سکتا، کہیں نہیں بیٹھ سکتا، بہنوں کے پاس تک نہیں بیٹھ سکتے، اس میں پھر لڑائیاں ہوگی، نقصان اس میں عورت کو ہی ہے۔ بھائی بیگم کو بتاؤ، بیگم رخصتی تمہاری ہوئی ہے، میری نہیں ہوئی ہے، تم آئی ہو وہاں سے ہجرت کر کے یہاں باؤنڈ ہوئی ہو، میں تو جیسا جمشید تھا ویسے کا ویسے ہی جمشید ہوں، میں صرف اتنا باؤنڈ ہوا ہوں کہ تمہارے حقوق ادا کروں گا، نان نفقہ، اور تمہیں پراپر ٹائم دوں گا۔ اب کون سا ٹائم دوں، یہ کوئی آفس نہیں ہے کہ 8 بجے آنا ہے اور شام کو 8 بجے نکلنا ہے میں نے، یا جہاں بیٹھا رہوں میں تمہیں بتا، اتنا تو فوج میں فوجی نہیں بتا رہے ہوتے اپنے آفیسر کو کہ کس وقت کہاں بیٹھا ہوں میں، تو اس سے زندگی آپ بھی، یہ شروع میں یہ لوگ کر لیتے ہیں، یہ پھر اس کے بعد آپ بھی ڈپریشن میں، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور بالآخر نقصان اس کا عورت ہی کو ہوتا ہے۔ تو اتنا لاڈ شروع میں مت دو کہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے اس کو۔ بیگم کو سمجھا دو، بیگم میں کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہوں، میرے کسی سے کوئی تعلقات نہیں ہے، لیکن گھر پہ میں، اور رات کو جلدی گھر پہ آیا کرو، ایک آدھ دفعہ کبھی لیٹ ہو جاتا ہے، شریف آدمی رات کو کہاں ہوتا ہے، گھر پہ ہوتا ہے، یہ شروع سے روٹین بناؤ، شروع سے۔ کبھی لیٹ ہو گئے تو بھائی مجھے آج کام ہے، میں دیر سے آؤں گا، بس اتنا کافی ہے، میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں، میں وہ کھا رہا ہوں، اس سے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن یہ زندگی عذاب بنتی ہے اس سے۔ اور جن گھروں میں مجھے لوگ بولتے تھے یہ کون سا طریقہ ہے یار، اچھا اس سے شروع میں جھگڑا ہوگا، آپ گھر سے باہر ہو، بیگم گزری کہاں، کہیں، جواب میں کیا ہوں، کہیں، شروع میں لڑائی ہوگی اس سے، پھر ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے۔ شروع میں لڑائی ہوتی ہے اس سے، کیوں بتا کیوں نہیں رہے، میں نے کہا میں بھائی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں، اس وقت میں لوکیشن نہیں شیئر کر سکتا، حالانکہ میں کہیں نہیں بیٹھا ہوتا، میں ہو سکتا ہے ادھر ہی گائے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، لیکن عادت کیوں بنائے بھائی ہم اس کی، ہر وقت اپنے ماں باپ کو نہیں رپورٹ پیش کی جا سکتی، ہر وقت آدمی دماغ وہ ہو جاتا ہے اس سے۔ تو جب بڑا ہو جاتا ہے آدمی، بچے تو ٹھیک ہے، بچوں پہ تو کیئر ہونی چاہیے، اب تو بڑے ہو گئے نا، جب شادی تو جب بڑے ہوئے تبھی تو ہوئی ہے نا شادی۔ اب لوگ زیادہ اچھا بننے کے چکر میں ایک ایک چیز کی رپورٹ بیگم کو پیش کر رہے ہیں، پھر آمدنی بھی پوری بتا رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے بہت نیک بن کے ایسا کیا، پوری تنخواہ لا کے بیگم کو پکڑا دی کہ ٹوٹل میری آمدنی ہے، پھر پورے مہینے بیگم سے بھیک مانگتے رہتے، پان گٹکے کے پیسے دے دو، یہ دے دو، نتیجہ کیا نکلتا ہے،
نہ وہ کہیں صدقہ کر سکتے ہیں، نہ بزنس میں آگے سوچ سکتے ہیں. اب کوئی بہت ہی نیک شریف بیگم، نیک تو ہونا الگ بات ہے، لیکن اتنا کسی کا دماغ ہو، وہ 100 میں کوئی ایک خاتون ایسی ہو سکتی ہے جو پھر آپ کا ساتھ دے، ورنہ تو بھائی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. آج ہی کی بات ہے، ایک صاحب آئے کہنے لگے میرے بیگم، میں نے گھر بنایا، میری بیگم کہہ رہی میرے نام کر دو. آج ہی کی بات ہے، تو آپ سے مشورہ میں کر دوں. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہے؟ کوئی آپ کے بارے میں ریپوٹیشن خراب ہے کہ کوئی بعض دفعہ مرد نان نفقہ نہیں دے رہا ہوتا، خطرہ ہوتا ہے کہ گھر بیچ باچ کے چرس میں اڑا دے گا. وہاں تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں بھائی بیگم کے نام کر دو، ہم بھی دفاع ڈالتے ہیں تاکہ وہ تو تمہارے مرنے کے بعد سہولت زندگی گزارے نا. ہمیں پتہ ہے یہ اڑا دے گا، یاشی میں شراب کباب میں اڑا دے گا، ایسے میں تو ٹھیک ہے. لیکن پڑھا لکھا آدمی ہے، نارمل آدمی ہے، بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے. اب وہ کہنے لگے مجھے بہت دباؤ ہے، میرے بچے بھی بہت دباؤ ڈال رہے ہیں کہ گھر میں بیگم کے نام کر دوں، اور میری بیگم بھی بہت دباؤ ڈال رہی ہے کہ گھر کس کے نام کر دو، میرے نام کر دو. میں نے پوچھا کوئی نان نفقے میں پرابلم؟ کہہ رہے نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیوں؟ کہہ رہے بس وہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں ہے، کیا آپ ہم پہ اعتماد نہیں؟ عجیب بات ہے. میں نے کہا 1 لاکھ روپے دے دو. کہتے کیوں؟ پوچھو گے نا آپ کیوں، کیا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ حماقت نہیں کرنا، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے بیوی بچوں ہی کا ہے، اور آپ کی صحت سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے مرنے کا چانس. ان کو میں نے کہا نہیں، دل چاہ رہا تھا کہنے کا. تو یہ بات ہی غلط ہے بھائی آپ کے مرنے کے بعد جائے گا نا، اور اللہ نہ کرے بیگم پہلے مر گئی تو وہ تو ویسے ہی دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے. پھر تو خام خکی نا نیک بننے کی، نا ایکسٹرا آرڈینری جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز میں شریعت نے بیلنس کا حکم دیا ہے. کس کا؟ اعتدال. ہر چیز میں اعتدال ہے بھائی. دیکھو اللہ نے ہمیں حکم دیا بیوی سے محبت کریں، ساتھ ساتھ سربراہ بھی بنایا ہے. اس کو لے کے چلنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. وہ دوست تھوڑی ہے، فرینڈ تھوڑی ہے، گرل فرینڈ نہیں ہے وہ آپ کی. اس کی ذمہ داری ہے آپ پر، اس کی تربیت، اس کی جو ہیلتھ ہے، مینٹلی ہیلدی رہے، وہ دماغ خراب نہ ہو اس کا. بچے کو بہت زیادہ لاڈ پیار دینا شروع کر دے باپ، ہر مطالبہ پورا کر رہا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ محبت تو کرتا ہے لیکن بچے کو بگاڑ رہا ہے. لوگ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یار جو کہتا ہے تو یہ تو بگڑ جائے گا، جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو چوریاں کرے گا، ڈکیتی کرے گا. لہذا باپ کیا کرتا ہے؟ وہ بچے کے مطالبے پورے بھی کرتا ہے، اور بہت سے مطالبوں پہ نو بھی کہہ دیتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ اب بچہ کہہ رہا ہے مجھے یہ چاکلیٹ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، باپ کہتا ہے نہیں. تو کوئی باپ کو یہ تانا دیتا ہے کہ تجھے اپنے بچے سے نفرت ہے؟ کوئی تانا دیتا ہے؟ نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے جہاں بچے سے محبت ہے وہاں یہ بچے کا سرپرست بھی ہے، اس کے ذمہ اس کی تربیت بھی ہے. تو ایسے ہی انگریزوں کا یہ تصور ہے کہ میاں بیوی بس ایک جیسے ہوتے ہیں. نا 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 نا، اسلام نے کہا ہے کہ جس باپ نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے تو سنبھالنا بھی اب کس کے ذمہ ہے؟ صرف کھلانا پلانا نہیں ہے، سنبھالنا ہے. تو سنبھالنے میں یہ ہے کہ بیلنس لے کے چلنا ہے. اتنا زیادہ نہیں ہو کہ وہ بس کہیں کے بھی نہیں رہو آپ، وہ اس کو نقصان ہوگا اس کا فیوچر میں چل کے. وہ ایسا کنٹرولنگ سسٹم آ جائے گا نا کہ بس گئے کام سے آپ، اسی کا نقصان ہے کل جا کے اس کا. خیر میں بتا رہا تھا کہ وہ جو یوسف علیہ السلام کی خبر مصر میں پھیلی، ایک دم اسپیڈ کے ساتھ پھیلتی چلی گئی. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ مثبت چیزیں کم پھیلتی ہیں، منفی چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں. لیکن سورہ حجرات میں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، اور قرآن میں دوسرے مقامات پر، مثبت چیزوں کو زیادہ پھیلاؤ، منفی چیزوں کو بالکل بھی نہ پھیلاؤ. تو ہم تو بالکل الٹا چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس 4 گواہ آئے کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ ان کے لیے گواہی دینا جائز تھا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یعنی جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ کاش تم اس کو ذلیل نہ کرتے. تو صحابہ کرام کبھی بھی کسی کی برائی کی خبر سن کے خوش نہیں ہوتے تھے. حتیٰ کہ نبی کے پاس جو خاتون آئی نا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، تو نبی کو بھی خوشی نہیں ہوئی تھی. نبی نے چہرہ پھیر لیا، اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر وہ دوسری مجلس میں دوبارہ آئیں، پھر آپ نے چہرہ پھیرا اپنا. پھر تیسری مجلس میں دوبارہ آئیں، پھر چہرہ پھیرا آپ نے اپنا. ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا ہے؟ کوئی آ کے اپنی برائی بتا رہا ہو، ایک دم لڈو پھوٹنا شروع، اب اس کے خفیہ راز ہمارے سامنے آنے والے. ہم جب پڑھتے تھے نا تو مجھے یاد ہے 4-5 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اسکول کا واقعہ ہے. تو ایک لڑکے کے منہ سے کچھ اپنی نکل گیا، اس نے کوئی برائی کی ہوگی. اس زمانے کی کیا برائی ہوتی تھی، کوئی تھوڑی سی وہ بھی دیکھ لیتا تھا نا، کسی کی تصویر شیمپو کی بوتل پہ کسی خاتون کی، اس کے لیے وہ بھی اس پہ بھی عاشق ہو جاتا تھا. تو کہیں اس نے اپنی کوئی برائی بیان کی ہوگی تھوڑی سی. تو مجھے یاد ہے ہمارے کلاس میں ایک لڑکا اس کے پیچھے پڑ گیا، یار پورا بتاوا کہ ہوا کیا ہے. ہم لوگ تو پیچھے ہٹ گئے، ہم نے کہا چھوڑا یار اس کا ذاتی ہے. وہ پیچھے پڑ گیا، بتاؤ، اس کو اگل رہا ہے. میں نے اس کو جا کے بولا، میں نے کہا بھائی تو کیوں بتا رہا ہے، اب جو ہوا بٹی پا یار. وہ کیوں اگل رہا ہے؟ تاکہ اس کی کمزوری
مجھے پتا چل. دیکھو انسان اگر نیوٹرل ہو کے سوچے نا اپنے بارے میں 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی. یہ کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ کام نہیں. اندر سے میں اچھا ہوں یا برا. کسی کی برائی سن کے خوشی ہو رہی ہے نا اور دل چاہ رہا ہے اور اگل, سمجھ لو اندر سے کیا ہو, برے ہو. اور کسی کی برائی سن کے تکلیف ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے ہم اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت کے ساتھ, کسی نے آ کے کسی مولانا کی برائیاں کرنا شروع کر دی, وہ اٹھ کے ہی چلے گئے. تو ہمیں نہیں پتا چلا یہ کس سلسلے میں گئے ہیں. پھر ان کے کسی بہت ہی کلوز خادم نے بتایا کہ ان کو برا لگا ہے کہ یار اچھا بھلی مزلی چل رہی تھی, آ کے کیا گند ڈالنا اس میں شروع کر دیا. اور اس غیبت کی ضرورت بھی نہیں تھی, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو آدمی برائی کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے, یعنی جو گناہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیچ سڑک میں کسی نے پہانا کر دیا, یہ بھی غلط ہے. اور جو اس برائی کے چرچے کر کے پھیلاتا ہے وہ ایسے جیسے ڈنڈی سے لے کے اس کو پوری سڑک کو کیا کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. تو زیادہ برا کون ہوا, پہلا یا دوسرا ہوا. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے, منفی سوچ کو کیا کر دیں, ختم. ہم سب بہت زیادہ منفی ہر سطح پہ. اچھا منفی جو باتیں کرے گا وہ چلتا بھی بہت ہے, یہ سب ایسے, یہ سب ہے. حکمرانوں میں بھی سارے برے نہیں ہوتے, یہ بھی ذہن میں رکھو. جب تک ریلیشن ہمارا نہیں تھا نا ہم بھی سمجھتے تھے سارے 2 نمبر ہیں, لیکن ہمیں ایسے خاندانی لوگ ان میں ملے ہیں, ایسے خاندانی لوگ ملے ہیں آفیسرز میں, 18 گریڈ 20 گریڈ کے آفیسرز میں. میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ نیک ہیں. یہ تو سارے کہیں بھی برے نہیں ہوتے میرے بھائی, اور ہر چیز ہمارے خلاف سازش بھی نہیں ہوتی. سارے کام امریکہ کے بھی برے نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا امریکہ بہت اچھا ہے, حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کے تو آپ کو کارنامے پتہ ہیں, سلو کے ایوارڈ مل رہے ہیں ان کو. لیکن ہر چیز میں نیگیٹو سوچنا کہ وہ جو یہ کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے, حالانکہ اس کا مقصد نہیں ہوتا. بعض دفعہ وہ کر رہا ہوتا ہے, چلو یار انگریز بھی انسانیت کی خدمت کر لیتے ہیں, کافر بھی کر لیتے ہیں. یہ جو پولیو کی ویکسین ہے نا, یہ گورے نے اس پہ بہت زیادہ خرچہ کیا ہے اس کو دنیا میں پھیلانے پر. اس کا مقصد جو میں نے ریسرچ کی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو اہل ہیں ریسرچ کے, جن کو پتہ ہے معاملات کا, کہتے ہیں کہ انگریز نے اس کے کیا کوئی بچہ مر گیا تھا یا کوئی پولیو سے ہو گیا, اس نے تہیہ کیا تھا کہ میں دنیا سے پولیو کا خاتمہ کروں گا. تو اس میں اس کی بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے پولیو کی ویکسین کو بنانے میں, دنیا میں پھیلانے میں. لیکن ہمارے ہاں پروپیگنڈا کیا ہے, اس میں اولاد کے جرسوم میں جس سے بچے پیدا نہیں ہوتے, اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں. ہم بھی یہی بیان کرتے رہے پہلے, کیونکہ ہم بھی اسی سوچ کو لے کے پیدا ہوئے بڑے ہوئے. جب ہم نے اپنے طور پہ تحقیقات شروع کی ہیں, ڈاکٹروں سے ملے ہیں, ان لوگوں سے ملے جہاں پولیو کی ویکسین بنتی ہے اور وہ ریسرچ سینٹر میں کام کر رہے ہیں اور نیک لوگ ہیں, انہوں نے بتایا بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس میں, پوری دنیا سے خاتمہ ہو گیا. لیکن پاکستان, افغانستان اور 1-2 اور ملک ہیں افریقہ, یہ ٹھٹائی کے ساتھ اڑے ہوئے. نہیں تم ہمارے بچوں کو کیا پلا رہے ہو, زہر پلا رہے ہو. کیوں, یہ وہاں سے آ رہے ہیں انگریزوں سے, اور انگریز ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. بھائی وہ ہم پتہ ہے نہیں ہوتے خیر خواہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کام ہی انسانیت کے لیے وہ غلط کر رہے ہو. بہت سے کام انسانیت کو, دیکھو اللہ نے نیکی کا جذبہ انسان میں رکھا ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. یہ جذبہ ہی اگر ختم ہو جائے تو مکلف ہی نہیں رہے گا اس انسان. کیا مطلب, گاڑی اردو استعمال کیا, آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اب اللہ چاہتا ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے میں انسان کو اپنے احسانات بتاؤں کہ اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے. تو انسان کے اندر اللہ نے جو سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں, وہی سافٹ ویئر یہ ڈالے ہیں کہ جب وہ سنتا ہے کہ کسی کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں تو اس کا دل اس کے لیے نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سافٹ ویئر کافر کے دل میں بھی ڈلے اور بولو مسلمان کے دل میں بھی ڈرے. ابو جہل میں بھی تھے یہ, لیکن کیا کیا ابو جہل نے, حق کی مخالفت کرتے 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 وہ سافٹ ویئر وہ ریموو ہی ہو گئے, اس سے دل سیاہ ہو گیا. لیکن نیچرلی قرآن حدیث کہتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, چاہے کافر ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلم ہو. تو ماحول خراب کرتا ہے اس کو. تو اگر کافر کے اندر رحم کا جذبہ ہی ختم ہو جائے نا, یعنی اللہ کی طرف سے ہی ختم ہو جائے, یہ سافٹ ویئر ہی نہ ہو, تو پھر میرے بھائی آزمائش کس بات کی ہے, آزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا. وہ کہہ سکتا ہے میرے اندر تو رحم کا, شیر کے اندر رحم کا جذبہ ہے. ارے آپ شیر کو سمجھاؤ کہ دیکھ میں تجھے روزانہ 2 کلو گوشت کچا لا کے کھلا دیا کروں گا, ہرن کو مت چھیڑنا اب تو آئندہ کبھی, کسی دن بھوک لگ رہی ہو, ہرن سامنے آئے تو اس پہ حملہ مت کرنا, مجھے بتانا, مجھے کال کر دینا, میں تجھے کچا گوشت لا کے کھلا دوں گا, صاف ستھرا ٹکا مسالہ ڈال کے کھلا دوں گا میں تجھے. شیر ترس کھائے گا ہرن پہ؟ نہیں کھائے گا, اس میں ترس کا مادہ ہے ہی نہیں. ہرنی بچہ جن رہی ہوتی ہے, شیر آ کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے, بچے کو کھا جاتا ہے, ماں کو کھا جاتا ہے. اس میں جذبہ ہی نہیں ہے. جب جذبہ ہی نہیں ہے تو اس کا امتحان ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کافر کا امتحان یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, اس کے سامنے اللہ کے احسانات یاد دلائے جاتے ہیں,
اس کے سامنے اسلام کی باتیں کی جاتی ہیں، جذبہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اس کا دل ہلنا شروع ہو جاتا، پھر اس کی مرضی کہ اپنے ضمیر کی بات مانے یا اپنی خواہشات کا غلام بن کے حق کا انکار کرتے، جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے جو گناہ کرتا ہے دل میں کالا نقطہ پڑتا ہے، یعنی دل شروع سے سیاہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، نہ کافر کا نہ مسلمان کا، حق کی بات کا انکار کرتے 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 دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ جو کچھ بھی ان ملکوں سے ہو رہا ہے، کوئی بھی کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے، وہ سب غلط ہو رہا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ بہت زیادہ منفی سوچ ہے۔ بہت سارے کام وہاں سے ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے ہو رہے ہیں، وہ صحیح ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے کچھ ڈونرز ہیں یا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ ہے ان کے دل میں، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے مسلمان ہے کافر ہے ہندو ہے، سب انسانوں کو یہ سب سہولتیں ملنی چاہیے۔ لیکن منفی سوچ جب آپ کی ہوگی تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے پبلک کے سامنے۔ پبلک یہ سننا چاہتی ہے ہر چیز کیا ہو رہی ہے، غلط، ڈاکٹر بھی غلط ہیں اور پولیو بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، کام سارے کر رہے ہوتے ہیں، جب دوسرے کی باری آتی ہے تو کیا ہے، غلط ہے۔ اس سوچ سے اپنے آپ کو نکالو۔ یہ اسکالرز کی بات شروع ہوئی تو میں نے اس پہ بات کی، جو اسکالر بھی ہر وقت منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں۔ اچھا، ایک اور اہم بات آئی، کچھ دن پہلے ایک بڑے اسکالر کو مجھے سننے کا موقع ملا، وہ ہسٹری بیان کر رہے تھے۔ ہسٹری میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ خلافت راشدہ جب سے ختم ہوئی ہے تو اسلامی حکومت آئی نہیں، اسلامی حکومتیں بولو آئی نہیں، سب ظالمانہ جابرانہ حکومتیں تھیں جس کو محدثین فقہا علماء سپورٹ کرتے رہے، ناجائز سپورٹ، سب یہ بنو امیہ بھی، بنو عباس بھی، خلافت عثمانیہ بھی، اندلس کی مسلمانوں کی خلافت وہ بھی، اور 1000 سال جو ہندوستان میں مسلمانوں کی سب 2 نمبر، سب کیا تھے؟ نہیں یاری سمجھ میں میرا خیال ہے بات، سب کیا تھے؟ اور ظلم یہ کہ یہ مولوی انہی کو سپورٹ کرتے رہے، ایسی 2 نمبر حکومتوں کو۔ میں نے کہا یار یہ آدمی اگر انگریز یہ بات کر رہا ہوتا، ہندو یہ بات کر رہا ہوتا، ہم کہتے اسلام دشمنی میں کر رہا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ ہے مذہبی، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور تاریخ کو ہم لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی انگریز یا کوئی ہندو یا کوئی سکھ جب یہ سنے گا کہ تمہارے خلفائے راشدین کے بعد سے لے کے اب تک کوئی انسان کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے حکمرانوں میں، وہ کہے گا اب کیا، اب 1400 سال کے بعد تم پیدا کرو گے؟ اس زمانے کے لوگوں کا تقوی آپ دیکھو، ان کا علم آپ دیکھو، ان کی تہجد کی نمازیں، ان کے صدقہ خیرات، امام بخاری کی تاریخ پڑھو آپ، امام ابو حنیفہ کی تاریخ پڑھو آپ، امام ترمذی کی تاریخ پڑھو آپ کہہ سکتے ہو تو امام بخاری تھے بھائی۔ جب اس ٹائپ کے لوگ کسی سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو پھر اس ٹائپ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا لاکھوں میں ایک ہی پیدا ہو جائے۔ نہیں آئے سمجھ میں بات؟ کسی جگہ کا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے تو اس کا مطلب یہاں سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، یہ ان میں سپیریئر نکل آیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ سارے جاہلوں ایک آئنسٹائن پیدا ہو گیا وہاں پہ، یہ نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری جیسے لوگ جس ہسٹری میں پیدا ہوئے ہیں اس کا مطلب اس ٹائپ کے لوگ تھے، جن میں ایک امام بخاری وہ تھوڑا سا اور آگے نکل گئے، جس میں ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل جیسے فقہا پیدا ہو رہے ہوں جس سوسائٹی میں، اس کا مطلب اس زمانے میں ایسے پیدا ہوا کرتے تھے، یہ تھوڑے سے ایک قدم آگے نکل گئے اس لیے مشہور ہو گئے۔ لیکن ایسی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ سب غلط، 2 نمبر۔ میں نے کہا اب یہ لائے گا اوریجنل وہ والی خلافت جو خلفائے راشدین لے کر آئے تھے، باقی سارے کیا کر رہے تھے؟ گھاس کھا رہے تھے۔ ایک سے میں نے کہا بھائی یہ بنو امیہ کی بھی اسلامی حکومت تھی، بنو عباس کی بھی اسلامی حکومت تھی، اور خلافت عثمانیہ بھی اسلامی حکومت تھی، اور جو مغلوں کی حکومت تھی اس میں بھی قانون اسلامی تھا۔ کہہ رہے ابے یہ اسلامی نہیں تھا، یہ فقہی تھا۔ فقہی کیوں فقہی کہہ رہے؟ کہیں حنفیت قائم تھی، کہیں شافعیت تھی، کہیں حنبلی، یہ تو فقہ کی حکومت تھی، اسلام تھوڑی تھی۔ عجیب پاگل پنے والی بات ہے۔ تو یہ فقہ اسلام کے علاوہ کچھ اور ہے؟ فقہ تورات و انجیل سے اخذ کیا ہے، وہی اسلام ہے جس کو فقہا نے بیان کیا اور فقہ کی کتابوں میں اس کو محفوظ کر لیا، وہی لا کی شکل میں نافذ ہو گیا۔ تو اس طرح کے اسکالرز کو جب انسان سنے گا تو مثبت سوچ پیدا ہوگی یا منفی؟ بولو۔ اور جب یونیورسٹیوں میں اس ٹائپ کے بیانات ہوں، لڑکوں میں اس ٹائپ کے بیانات ہوں، جو نئی جنریشن جب ایسا منفی سوچ لے کے وہ بڑی ہوگی تو اس سے کوئی خیر کی امید مت رکھ میرے بھائی۔ ہمارا بڑا شاندار ماضی ہے، اگر آپ صرف لڑائیوں کی ہی تاریخ پڑھو گے تو پھر تو آپ کو لگے گا مسلمان لڑتے ہی رہے ہیں، کیونکہ 1400 سال کی لڑائیوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا نا۔ اور آسان مثال دیتا، آپ میں سے کسی کی شادی کو 30 سال ہو گئے ہوں گے، کسی کو 25 سال، کسی کو 20 سال، کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کے اپنی بیگم سا جب رخصتی ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کے جس دن جھگڑا ہوتا آپ کسی کتاب میں لکھ دیتے، کہا میں نے اپنی بیگم کو یہ کہا، جواب میں اس نے سینڈل ماری، آج تاریخ ہے فلاں تاریخ، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ میں نے یہ والی گالی دی، رپلائی میں یہ والی گالی ہے۔ یعنی جب پھڈا ہو رہا ہے وہ چیزیں آپ نوٹ کر رہے ہو۔ 30 سال میں ایک چھوٹی سی کتاب تو بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اب وہ کتاب جب
بعد میں کوئی پڑھے گا وہ کیا سمجھے گا یہ تو گدھے کے بچے ہیں, انسان کے بچے ہیں ہی نہیں. یہ حالانکہ آپ بڑی محبت سے رہ رہے ہوگے, 8-10 بچے ہو چکے ہوں گے آپ کے, لیکن کیا ہے تاریخ لکھنے والے نے لکھی ہی کتاب لڑائیوں پر ہے. تو آپ کو یہ لگے گا کہ حالانکہ آپ بڑی محبت سے رہ رہے ہوگے, مثالی شادی ہوگی آپ کی, بڑی مثالی شادی ہوگی آپ کی. 8-10 بچے بھی اگر کسی مثالی شادی میں نہ ہو تو پھر کون سی شادی میں ہوں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ میرے پاس آتے ہیں نا میاں بیوی کا کیس, بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری کبھی بنی نہیں ہے, 6 بچے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے, کبھی ہماری بنی نہیں ہے. عورت کہتی ہے اس نے مجھے کبھی محبت دی نہیں ہے, تو میاں بھی کہہ رہا ہوتا ہے آج تک کبھی تمیز سے بات کی نہیں ہے. بہرحال میں نے کہا رپورٹ تو یہ ہے, اب میں اس رپورٹ کو مانوں یا آپ کی رپورٹ کو؟ اتنی نفرت ہوتی تو 6 بچے کیسے ہو جاتے میرے بھائی؟ اتنی نفرت اگر ہوتی. شیطان ہے جو بیچ میں بلا وجہ کی غلط فہمیاں ڈال رہا ہے, مطلب چل رہی ہے زندگی کی گاڑی. خیر, تو کچھ لوگ نا مسلمانوں کی تاریخ میں جو لڑائیاں ہیں, عبداللہ بن زبیر کا جھگڑا ہوا تھا, اور پھر حجاج بن یوسف کا جو ظلم اس نے کیا, اور وہ پوری ہسٹری سے وہ ساری چیزیں نکال کے پڑھتے رہتے ہیں, پبلک کے سامنے لاتے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے ہم انسان کے بچے نہ تھے, نہ ہیں, نہ کبھی بن سکتے. میرے بھائی اگر اتنے ہی ہم برے ہوتے, اتنے برے ہوتے, تو کیا ہماری اتنی عظیم الشان حکومتیں بنتی؟ بنو امیہ کے دور میں جو حکومت قائم ہوئی ہے نا, حکومت آپ کہہ سکتے ہو ظلم کی بیس پہ حکومت تھی. نہ ظلم کی بیس پہ اتنی بڑی ریاست قائم نہیں ہو سکتی, کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہمارا بادشاہ ظالم ہے, کمبخت کا بچہ ہے. وہ ہر آدمی اپنا مفاد پرست ہوتا ہے, وہ اپنا فائدہ لے کے نکل لیتا ہے. ہمیشہ اتنی بڑی طاقت ویژنری لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور ویژنری لوگ جس کا ویژن اچھا ہو, پرسنل لائف میں جیسا مرضی ہو, جب ویژن, میں ایک مثال دیتا ہوں, اللہ نہ کرے آج دوبارہ جنگ چھڑ جاتی ہے انڈیا پاکستان کی. کتنے لوگ ہیں جن کو آرمی چیف سے 20 قسم کے اختلافات ہیں, لیکن ملک سے محبت کرتے ہیں. کیا خیال ہے ملک سے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لڑائی میں سارے کے سارے متحد ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ کیوں؟ ویژن کوئی شخصیت نہیں ہے, ویژن کیا ہے؟ کنٹری ہے. تو ویژن کے پیچھے لوگ قربانیاں دے دیتے ہیں, شخصیتوں کے پیچھے کوئی نہیں دیتا قربانی. دیتے ہیں لوگ, کچھ لوگ دیں گے, کچھ مخالفت کریں گے. ہٹلر ایک شخصیت تھی نا, اس کے پیچھے لوگوں نے قربانیاں دینا شروع کی, کیسی مار کھائی آخر میں آ کے, خودکشی کر کے مرا ہے وہ, کیونکہ کوئی ویژن نہیں تھا. اور اگر ویژن تھا بھی وہ بیوقوف بنانے والا ویژن تھا کہ دنیا پہ ہم نے حکومت کرتی, ہم جرمن ہیں, ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, اور ہم ویسے ہیں اور ویسے, یہ سب کو پتا تھا بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں. کیوں؟ ہم کیا الگ سے کوئی سونے کے نیوالے کھا کے بڑے ہوئے ہیں بھائی؟ ہم بھی ویسے انسان ہیں جیسے پولینڈ والے ہیں, جیسے فرانس والے ہیں, جیسے برطانیہ والے ہیں, سب ایک ہی جیسے ہیں نا. لیکن غلط چیز پہ جو چیز قائم کی تھی اس نے ظلم بھی بے انتہا کیا, اور ایسا ریورس گیئر لگائے کہ ایسا جرمنی انسان کا بچہ بنا. ایک جاپان کو بھی ریورس گیئر لگا اور ایک جرمنی کو بھی ریورس, دونوں سے زیادہ نیک دنیا میں آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں. تو یہ نیک ان کو قرآن و سنت نے نہیں بنایا. یہ جب رشیا نے چترول لگایا نا, ایک طرف سے رشیا نے کوٹا, ایک طرف سے امریکہ نے کوٹا, دونوں طرف سے فوجیں آگے مل گئی تھی, اور جرمنی بیچ میں پس گیا. اور وہ ہٹلر کی جو باتیں تھی اور پروپیگنڈے اس کے ہو رہے تھے, ہم یوں ہو جا کے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے. رپورٹ یہی ہے, پتہ نہیں خود مرا ہے یا کس نے مارا ہے, واللہ عالم. لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا میرے بھائی. جب ہماری امپائرز قائم ہوئی ہیں دنیا میں, 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, 100 سال گزرے ہیں. آپ خلافت عثمانیہ کے تحت جو کنٹریز آتے تھے, کبھی ان کنٹریز کو آپ گوگل پہ سرچ کرو, کہاں تک انگریز کہتے تھے گریٹ اسیمین, گریٹ سلطنت. اور یہ ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال حکومت قائم ہوئی ہے, یہ کیا چھوٹا ملک تھا؟ پورا پاکستان, پورا بنگلہ دیش, پورا برما, دنیا کی سب سے بڑی آبادی تھی یہاں پہ. چائنا پہ ہم نے حکومت کی, آج بھی چائنا میں بے شمار مسلمان ملیں گے آپ کو. تو یہ جو اتنی بڑی حکومت, بنو امیہ کے دور میں بادشاہ نے, اس وقت بنو امیہ کا جو ملک تھا, اس نے کہا تھا کہ اے بادل, تو بادل جا رہا تھا نا اس کے اوپر سے, وہ کہتا تھا کہ کہیں بھی برسے مجھے غم نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں جہاں برسے گا پیداوار کا جو ٹیکس ہے وہ کس کے پاس آئے گا؟ میرے پاس آئے. تو یہ سارے ہی 2 نمبر, سارے ہی چور چکے, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک شاندار ماضی ہے. اسی میں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں, امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں, امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے علامہ البیرونی پیدا ہو رہا ہے. اور ایک ہندو کا میں نے خود یہ کلپ سنا ہے, ایک ہندو اسکالر ہے, بڑے انصاف کی بات کی اس نے کہا کہ آج آپ کو نا 100, 150, 200 سال میں آپ کو 400-500 سال, 1500 صدی عیسوی کے بعد انقلاب آیا نا یورپ میں, اس کے بعد آپ کو ہر فیلڈ میں سائنٹسٹ ملیں گے, آپ کو مسلمانوں میں بھی, انگریزوں میں بھی, جیپنیز میں بھی, فرینچ میں بھی, ہر طرح. لیکن آپ ذرا 500-600 سال پیچھے چلے جاؤ نا, ہر فیلڈ میں, سائنس کے کسی فیلڈ میں بھی اگر نام آتا ہے, صرف مسلم اسکالر. دنیا پہ سکہ ہی صرف اور صرف ہمارا چل رہا تھا, تہذیب صرف تھی ہی ہمارے پاس.
اتنا شاندار ماضی اور سارے کرپ، سارے 2 نمبر. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ لڑائیوں والی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. آپ اگر علمی کارناموں والی کتابیں پڑھو گے تو آپ کا دماغ مثبت بننا. بنو امیہ کے سے میں بھی کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن یہ نہیں کہ سارے ہی غلط تھے. محمد بن قاسم بھی لٹیرا، چور، ڈاکو. صحیح ہے نا؟ ابے بھائی 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کرنے والا چور اچکا وہاں موبائل سنیچنگ کر رہا ہوتا، وہ موبائل گلیوں میں وہ کر رہا ہوتا. اس کو ایک دفعہ نقشہ دیا ہے اس نے، بادشاہ نے، جو خلیفہ تھا نا، کہ یہ علاقہ ہے، تو اس نے ایسے نقشہ پڑھا ہے، کوئی گوگل میپ نہیں، اور اس کے دماغ میں ازبر ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ جب بنو عباس کی خلافت آئی ہے تو انہوں نے بنو امیہ کے سب لوگوں کو، جو بھی سرکردہ لوگ تھے، ان کو قتل کیا، انتقام لیا. یہ غلط کیا، لیکن بنو عباس میں اس غلط میں بہت سے اچھے لوگ بھی تھے. بنو عباس کے دور میں جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے، میں نے ایک دفعہ اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا، میرا دماغ کی چولیں ہل گئی تھی. کتنی بڑی بڑی لائبریریاں تھی ہمارے ہاں. یہ جو انقلاب آیا ہے نا یورپ میں 15ویں صدی کے بعد، جو وہاں سائنسی انقلاب آیا ہے، یہ انقلاب کی وجہ بھی ہم بنے ہیں. ورنہ ابھی تک عیسائیت رہتی وہاں، وہ پادریوں کا وہ جاہلانہ نظام رہتا، جو پادریوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ گورے ہماری یونیورسٹی میں جب پڑھنے کے لیے آتے تھے، بولتے تھے ایک ان کے مسلم اسکالرز ہیں، کیسی نالجیبل باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ، ان کے یہاں سائنٹسٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں، مذہب اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور دنیاوی علوم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور ایک ہمارے یہاں جب جاؤ تو پادری کہتا ہے زمین کو گول کہنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. اور اتنے وہ تو تحریف شدہ کتاب تھی نا ان کی. اور پادریوں نے کہا گناہ بھی ہوگا تو ہم سے آ کے معاف کرواؤ، اللہ کو نکال دیا انہوں نے. اور عقائد بھی غلط. وہاں سے تو انقلاب آیا بھائی، مذہب کو ریاست سے کیا کرو، الگ کرو. پھر انہوں نے 180 یو ٹرن لیا، بالکل ہی 180 ڈگری پہ چلے گئے، مذہب کو نکال کے باہر پھینک دیا. اس کا نتیجہ نکلا سائنسی ترقی تو کر لی، لیکن تہذیب مارکیٹ سے شاٹ. شراب، زنا، ابا اما اولڈ، وہ جو سیٹ اپ چلتا رہتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں. تو ہماری وجہ سے ہی تو ان لوگوں کو بار بار میں ایک شعر سناتا ہوں نا، علامہ اقبال تو کوئی مولوی نہیں تھے نا. میں تو جرمنی میں علامہ اقبال کا گھر اسپیشل دیکھنے کے لیے بہت دور گیا تھا. مجھے پتا چلا نا جرمنی میں فلاں شہر میں علامہ اقبال کا گھر ہے، یہاں آ کے بیٹھا کر میں نے کہا لے کے چل بھائی ہمیں. ہم گئے، پھر وہاں اقبال کا ہم نے گھر دیکھا. جرمن نے بڑی ویلیو دی علامہ اقبال کو بھائی، بڑی عزت دی ان لوگوں نے. تو علامہ اقبال یورپ میں بہت رہے ہیں. آپ یہ سیالکوٹ میں جائیں نا، علامہ اقبال کی جو تاریخی چیز، ان کی انگلش رائٹنگ دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے. یار کیا انگلش تھی، اور کیا اردو تھی، کیا فارسی تھی، کتنی زبانوں پہ. جرمن بھی آتی ہوگی جب جرمنی میں رہے ہیں. تو اقبال نے جو کہا نا، جب یورپ گئے علامہ اقبال، تو انہوں نے کہا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو جا کے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا. کہتے ہیں میں نے جب یورپ میں گیا، ان کی لائبریریوں میں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں دیکھی تو میرا دل ٹکڑے ہو گیا کہ ہائے، یعنی کیا ہماری چیزیں یہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، وہاں تفسیروں کی کتابیں دیکھی تھی؟ ابے بھائی علامہ اقبال جب یورپ کی لائبریری میں گئے تو ان کو امیر 4 شادیوں والی کتاب نظر آئی تھی. یورپ نے جو فائدہ اٹھایا وہ تو ہماری میتھ، سائنس، بایولوجی، ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا ہے. اور بہت سے ہمارے سائنسدانوں کے نام انہوں نے مس کر دی. اور خلافت عثمانیہ بھی کیوں ختم ہوئی ہے؟ وہ پھر ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں جس سے ختم ہوئی ہے. وہ غلطیاں آپ ہم دوبارہ کر رہے ہیں. وہ غلطیاں یہی تھی کہ اسباب سے ہم غافل ہو گئے، روحانیت کو زیادہ ہم نے فوکس کرنا شروع کر دیا. ہر چیز میں استخارے نکالو. ابے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کرو نہ جی استخارے نکالو. وہ سنا ہے کہ بحری جہاز خریدا تھا، وہ بحری بیڑا خریدا خلافت عثمانیہ نے نا، تو اس کو پورٹ پہ لگنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ پہلے اس میں ختم بخاری ہوگا، برکت کے لیے ختم بخاری ہوگا، پھر یہ پورٹ پہ لگے گا، قرآن خوانی ہوگی. اور یورپ دنا دن ترقی کیا جا رہا تھا، میزائل بنایا جا رہا تھا، بم بنایا جا رہا تھا. ہمارے یہاں پہلے ہر بم پہ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ. ایز اٹ از اس طرح نہیں ہو، لیکن اس طرح کی سوچ بن چکی تھی. اسباب سے جب غافل ہو گئے تو اللہ تو پھر انتقام لیتا ہے بھائی. اور پھر دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ بنی فنٹر گیری. لڑائی چل رہی تھی جرمن کی، جس میں ایک طرف جرمنی تھا، ایک طرف برطانیہ تھا. دونوں کی جنگ تھی، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہم نے فنٹر بن کے کس کے اتحادی بن گئے؟ جو ماہرین ہیں نا، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، ان کو پڑھا کریں آپ. انہوں نے جو تجزیے کیے ہیں، اس تجزیے میں یہ بھی ہے کہ خلافت اس جو پہلی جنگ عظیم میں بلا وجہ کود پڑی. وہ بھی جذباتی لوگ نا، جذباتی لوگوں نے اٹھایا ہوگا خلیفہ کو، لڑو تم بھی، ہمیں تو ہم پوری دنیا میں ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے. بھائی اپنی حیثیت تو دیکھو، آپ کے پاس اتنی تیاری ہے نہیں ہے تو پہلے تیاری کرو، اور آپ کو اس جنگ میں لڑنے کی شریک ہونے کی ضرورت کیا ہے آپ کو. لیکن وہ جرمنی کے اتحادی بنے، جرمنی گیا تو خلافت بھی گئی. اب ایک تحریک ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا اس کا، آج کل وہ خلافت کی بہت تحریک چلا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اور بہت جگہوں پہ خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے خلافت لانی ہے، اور ان کا مرکز پتہ ہے کہاں ہے؟ برطانیہ میں ان کا مرکز کہاں ہے. لیکن اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی، فوج میں بڑی محنت کر رہے ہیں کہ ہم بغاوت کر کے خلافت لے کر آئیں گے. اور 30 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ایک دن میں نے کسی سے کہا کہ آپ لوگ جو خلافت کی تحریک چلا رہے ہو
اور مصر میں بھی ان کی تحریک چل رہی ہے، اور ان کا کام ہوتا ہے فوج میں کہ فوج کو بغاوت پہ اکسانا کہ ہم اسلامی نظام لے کر آئیں گے۔ میں نے کہا جس برطانیہ میں تمہارا ہیڈ کوارٹر ہے وہ تو ہماری خلافت کا خاتمہ کرنے والا وہ ہے، ہماری خلافت کا خاتمہ اس برطانیہ نے کیا ہے، اور برطانیہ ہیڈ کوارٹر بنا کے اسلامی ملکوں میں خلافت لا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ لیبل لگا رہا ہے خلافت کا، مقصد یہ ہے کہ بڑی خلافت کو تو توڑ دیا، جو چھوٹی چھوٹی خلافتیں کے سانسیں چل رہے ہیں نا اس وقت خلافتوں کے، آپ اس کو خلافت کہیں یا ملوکیت کہیں جو بھی کہیں، جو چھوٹی موٹی حکومتیں چل رہی ہیں ان میں بغاوت کروا کے ان کا بھی بیڑا غرق کر دو، تاکہ تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے ختم کر دو۔ تو ہم لوگ اعلی کار بن رہے ہوتے ہیں کسی اور کا، اور وہ ساری قرآنی آیتیں بھی یاد ہو۔ میں نے کہا بھائی تمہارا مرکز جیسے قادیانیوں کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں۔ تو میں ان قادیانیوں سے بولتا ہوں کہ نبی معاذ اللہ، ہمارے نبی کی مدد کے لیے ایک نیا نبی آیا معاذ اللہ، اور برطانیہ میں بیٹھ کے وہ ہمارے نبی کا سپورٹر اس کے خلیفہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچو، ہمارے سامنے یہ منجن دیکھو۔ ایک تو ہر بات تمہیں دوبارہ سے بتانی پڑتی ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی آیا وہ اصل میں ذلی، معاذ اللہ نقل کفر، ذلی نبی ہے، اسلام کو طاقت دینے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کو خطرہ سب سے زیادہ کس سے تھا؟ برطانیہ سے، جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، یہی ہے نا۔ تو جو نبی کی مدد کے لیے آیا وہ شیلٹر کس کا یوز کر رہا ہے؟ جس سے لڑائی تھی اسی کا شیلٹر یوز کر رہا ہے۔ آج برطانیہ قادیانیوں کی سرپرستی چھوڑ دے تو ان کی خلافتیں جو چل رہی ہیں نا، پہلا خلیفہ، دوسرے خلیفے، آپ نے دیکھو یوٹیوب پہ دیکھو، پہلا خلیفہ بھی برطانیہ میں ملے گا آپ کو، دوسرا خلیفہ بھی کہاں ملے گا؟ اتنی سپورٹ تو ہمارے سیاستدانوں کو نہیں مل رہی ہوتی بھائی جتنے تمہارے خلیفوں کو سپورٹ مل رہی ہے۔ اور دعویٰ یہ کہ سچا نبی ہے جو ہمارے نبی کی مدد کے لیے آیا ہے۔ واہ واہ واہ، جو مدد کے لیے آیا وہ دشمنوں کے چھاؤں میں پل رہا ہے۔ کسی قادیانی میں تھوڑی سی سمجھ ہونا، یہی بات کافی ہے کہ آپ کے جھوٹے نبی کے دعوے جھوٹے تھے۔ اس کو انگریز نے لانچ کیا تھا مسلمانوں کو توڑنے کے لیے۔ تو ایسے ہی کچھ تحریکیں خلافت کے نام پہ چل رہی ہیں۔ جب میں بتایا ان کا ہیڈ کوارٹر برطانیہ میں ہے، اور ہمارے ینگسٹر، ہمارے یونیورسٹیوں کالجز کے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں، اور پھر ہم پہ آ کے منہ پہ طنز کرتے ہیں، تم لوگ نظام کے لیے تو کوئی بات کرتے نہیں ہو، خلافت تو ختم ہو گئی اس کے لیے تو کچھ کرتے نہیں ہو۔ ہم کہتے ہیں بھائی جو ہیں ملک ان کو تو بچاؤ، کہہ رہے ہیں نہیں نظام بدلو۔ بھائی بدلو کون تمہیں؟ کچھ اور، کوئی اور تمہیں یہ پٹیاں پڑھا رہا ہے۔ تو ان کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں۔ تو خیر ایک بات یہ کہ منفی سوچ جلدی چلتی ہے، مثبت نہیں۔ تو ہم نے کیا اپنا دماغ بنانا ہے؟ مثبت کو فروغ دینا ہے، منفی باتوں کو نہیں دینا۔ ہمارے نبی بھی جب صحابہ سے ملتے تھے نا تو وہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرے سامنے کسی کی شکایت کی، آپ چاہتے تھے کہ میرا دل سب سے صاف۔ دوسرا کام، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، دوسرا کام کیا کہ جو بھی تمہیں احمقوں کی جنت میں لے کے جا رہا ہے اس سے کبھی متاثر۔ دیکھو ایک اسکالر کو میں نے، ایک اسکالر کہہ رہا ہوں، یوٹیوب پہ اکثر لوگ کاروبار کے طریقے بھی بتا رہے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر تو 2 نمبر ہی ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس نے بتایا بھائی اس میں اتنی انویسٹمنٹ ہے، اتنا بہت تھوڑا سا پروفٹ بتایا اس نے، ویڈیو پہ ویوز ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ صحیح بات کہہ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ صحیح بات کہہ رہا ہے۔ لیکن جو تمہیں احمقوں کی جنت میں لے کے جائے گا کہ اس کاروبار میں آپ اتنے پیسے لگائیں، ایسے آپ کے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائیں گے، تو یہ جو احمقوں کی جنت میں تمہیں لے کے جائے گا، نوجوان طبقہ اس سے بہت متاثر۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سیاست دانوں میں بھی جو سیاست دان احمقوں کی جنت دکھاتا ہے، میں یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، بندہ کیا ہے؟ ابے تم نے اس کے لیے ورک کیا ہے؟ تمہارے پاس فریم ورک کیا ہے؟ میکینزم کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہی بات جو اسکالرز کر رہے ہوتے ہیں، نظام بدلو، نظام بدلو، ہم اس نظام کو نہیں، نظام بدلو۔ کیسے بدلو؟ کیا طریقہ ہے تمہارے پاس؟ بغاوت کرنی ہے، اسلام آباد پہ تم قبضہ کرنا چاہتے ہو، اسلحہ لے کے بم دھماکے کرنا چاہتے ہو، یا الیکشن کے ذریعے کو بہت نیک آدمی لانا چاہتے ہو؟ تو الیکشن تو ہوتے ہی نہیں ہے، تو الیکشن تو سلیکشن ہوتی ہے، تو فوج بدلو۔ تو فوج بدلنی ہے تو آرمی چیف کو اڑانا ہے یا کیا کرنا ہے آپ نے؟ آرمی، اللہ نہ کرے آرمی چیف اڑا دیا تو پھر دوسرا جو چیف آئے گا وہ کیا امام مہدی ہوں گے؟ آلٹرنیٹ فوج کیا ہے تمہارے پاس؟ کوئی بات ان اسکالرز کے پاس، اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی بات کا جواب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بات بہت بڑی ہے، لوگ بات کا سائز دیکھتے ہیں، بات کا وزن دیکھتے ہیں، کتنی وزنی بات کی ہے، اس لیے اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ متاثر۔ تبھی میں کہتا ہوں آپ لڑکی کے ابا کو بتائیں آپ کے لیے میں نے رشتہ دیکھا ہے، آپ کی بیٹی کے لیے، وہ آپ کے لیے نہیں، وہ تو وہ بہت بے ہوش ہو جائے گا خوشی سے، آپ کی ایسا داماد 6 فٹ قد ہے اس کا، چوڑا سینہ ہے اس کا، عمر صرف 20 سال، میچور اتنا جیسے 40 سال کا،
نہ چرس پیتا ہے، نہ شراب پیتا ہے، نہ نشئی میں بیٹھتا ہے، نیک، پرہیزگار، دیندار بھی بہت زیادہ نہیں کہ آپ کی بیٹی کو ٹینشن دینا شروع کر دے. بالکل بہت فضائل آپ نے بیان کر دیے. باپ تو متاثر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن جو عقل مند باپ ہوگا وہ بولے گا جھوٹ بول رہا ہے، اتنا میں نیک نہیں ہوں. ہے بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ شادی دفتر والے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی بچی کو ایسا رشتہ بتائیں گے، آپ 1 کروڑ روپے بس فیس جمع کرا دیں. آپ رشتہ ایسا ہوگا، یہ بھی 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 ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ویسا بھی ہوگا، دوسری شادی بھی کبھی بھی نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب کے بیان بھی کبھی نہیں سنے گا، مفتی طارق مسعود کو صبح شام گالیاں دے گا. اتنا نیک آدمی. اس وقت تو لڑکی والے یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ داماد، ہمارا ہونے والا داماد مفتی صاحب کو کیسا سمجھتا ہے. اچھا سمجھتا ہے تو بالکل اچھا داماد نہیں ہے، برا سمجھتا ہے فی الحال اتنی نیکی، اتنا نیک ہونا کافی. تو جو ایسے باغ دکھا رہا ہو اتنا نیک اور آپ فیس جمع کرا دیں، عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی یہ پیسے بٹورنے کے چکر میں اتنا نیک کوئی بھی بولو نہیں ہوتا، اتنا نیک کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی. تو اسی طرح میرے بھائی کچھ اسکالرز یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لڑکوں کا فیور، اسٹوڈنٹ کا فیور لینے کے لیے سب بس ہمیں سمجھے ہم ہیں اصل، ہم کیا ہیں اصل. تو وہ ایسے آپ کو باغات دکھاتے ہیں، یہ کر دو وہ کر دو، کوئی پیکج نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کیسے کر دو، بس باتیں کرتے رہو. تو ہماری جو ینگسٹر ہیں، نوجوان ہیں، یہ ایسی چیزوں سے زیادہ متاثر. جب بھی کوئی بڑی سے بڑی بات کرے فوراً پوچھا کرو کیسے ہوگا یہ، ہاؤ از اٹ انگلش میں، ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس ٹو ڈو دس. ٹھش ٹھش شیر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس ٹو ڈو دس، سر پلیز ایکسپلین. کل میرے تھوڑے سے بیگم سے میں نے انگلش ماری، پڈا ختم ہو گیا. خیر اچھا، تو جو ہے آپ بولو بھائی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو کئی بار میں نے اپنا واقعہ سنا، بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں. ہماری ٹیم تھی، کرکٹ ٹیم، اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہم جب چھوٹے تھے نا 8ویں 9ویں 10ویں میں، فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے ہم ٹورنامنٹ کھیلا کرتے تھے. اچھا ہم چونکہ چھوٹے تھے، ہمارے مقابلے بڑی بڑی ٹیموں سے ہو رہے ہوتے تھے. نیو وائٹ ایک ٹیم تھی ہماری، عبد الواحد ہمارے ماڑی پور کے بڑے، ابھی بھی اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ سارے بڑے بڑے لڑکے ہوتے تھے، وہ سارے ایکسپرٹ تھے. ہم 8ویں 9ویں کے بچے کہاں سے ان سے میچ جیت سکتے؟ اب ہم میچ ہار رہے ہوتے تھے. میں اوپنر جایا کرتا تھا، کبھی چوکے چھکے لگ گئے تو لگ گئے، نہیں تو بولڈ ہو گئے. اب جب بار بار ہم ہارے ہیں، ہر ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو جاتے تھے، تو ہماری کرکٹ میں نا بھرم بازیاں بہت ہیں. میٹنگ ہو رہی ہے، کیپٹن اور پھر کوچ، وہ سب چوچلے ہم نے رکھے ہوئے تھے. کوچ بھی تھا ہمارا ایک، اور کیپٹن تو ہوتا ہی ہے ہر ٹیم میں. پھر ہر سیٹرڈے یا تھرسڈے کو ہماری میٹنگ ہوگی، چائے، اس پہ چندہ بھی ہم ہی دے رہے ہوتے تھے. تو چائے کی میٹنگ ہوگی، پھر اس میں یہ بسکٹ ہوگا، پھر تبادلہ ہوگا. بھائی ٹیم ہار کیوں رہی ہے؟ ابے ہار اس لیے رہی ہے تمہیں کھیلنا نہیں آتا، اس لیے ہار رہی ہے، اصل وجہ یہ ہے. پھر پچ پہ نا وہ یاد ایسے ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے ہم، بلہ لے کے نا یوں کر کے. ہمارا جو کوچ ہمیں بتاتا تھا یہ نہیں، یہ سارے چھچوری حرکتیں ہم نے کی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں پتا ہے یہ بچکانا چیز ہے. گیند اور بلہ ہے اور لگ گیا. پاکستانی ٹیم تو بیچاری اس لیے ہار رہی ہے کہ یہاں تو اقربا پروری کچھ میرا خیال ہے زیادہ چل رہی ہے نا. ابھی آئے ہوئے تھے کرکٹ کے نیشنل ٹیم کے کوئی کھلاڑی آئے ہوئے تھے، اللہ ان کی انہیں برکت دے. میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ اتنا ہار کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے، میں بتا نہیں سکتا. وہ پھر وہ بولیں گے راز فاش کر دیا آپ نے، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن غلط ہو رہا ہے کچھ. اتنے برے ہم ہیں نہیں، لیکن باقی یہ ٹیم جو ہے نا، اس میں کرکٹ میں ششکے زیادہ ہیں. تو ہماری اب ٹیم بیٹھے ہوئے، ہمارے کیپٹن صاحب اور کوچ ووچ سب بیٹھے ہوئے نا، مشورے ہو رہے ہیں کہ ایکچولی ٹیم میں امپروومنٹ کیسے لائی جائے. میں نے کہا ایک تو فرینڈز کرکٹ کلب نام اچھا نہیں ہے، اس کو چینج کر دیا جائے. انہوں نے کہا پھر کیا نام رکھا جائے؟ میں نے کہا دوسرا نام تو میرے ذہن میں ہے نہیں. بالکل صحیح کہا کہ یا تو آلٹرنیٹ نام بتاؤ یار، یہ والا نہیں یہ والا رکھ لو. دوسرا آلٹرنیٹ نام ہے نہیں، بس اس کو برا کہہ دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کنفیوژن میں ڈال دیا نا. اب ٹیم کو ایک ہی چیز پازیٹیو تھی، ٹیم کو اپنے نام سے محبت تھی، فرینڈز کرکٹ کر، سارے دوست تھے اس میں. کھیل تو ویسے ہی صحیح نہیں رہے ہیں، ایک نام ہے جس سے محبت ہے، وہ نام کی بھی نفرت دل میں ڈال دی. تو اب اس سے کیا ہوگا؟ ٹیم جیتے نہ جیتے، جو ایک چیز موٹیویٹ کرنے والی تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ ختم. پاکستان میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے، نظام بدلو، یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے لیکن دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے. ابے تو کیا آپ کریں؟ کیا گالیاں ہی دیتے رہیں، برا بھلا ہی کہتے رہیں، کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا کیا کر رہے ہیں. ایسے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پھینکتے رہو بولتے رہو، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. بھائی پازیٹیو وے میں کوئی پیکج دو لوگوں کو، کوئی طریقہ بتاؤ. ہمارے پاس ایک پیکج ہے کہ بھائی تعلیمی نظام اپنے کنٹرول میں لو، اسکول بناؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، مدرسے بھی بناؤ، یونیورسٹیاں بھی بناؤ، اسکول بھی بناؤ. آپ کہتے ہو یہ باطل لوگ فوج میں چلے گئے، باطل لوگ اسٹیبلشمنٹ میں چلے گئے، 2 نمبر لوگ، تو 1 نمبر لوگوں کو بھیجو. راستہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے. عدلیہ میں ججز چور ہیں یار، آپ بچے پیدا کرو، بھیجو نا. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں بچے پیدا کر کے سب کو مولوی بنا دو. گروتھ ریشو تو آپ کے کنٹرول میں ہے بھائی، نکاح کرو، بچے پیدا کرو، بچوں کو کہاں بھیجو؟ آپ
بناؤ اپنے بچوں کو جج بناؤ, وکیل بناؤ, پہلے سے تربیت کرو. جب یہودی تربیت کر کر کے اپنے بچوں کو اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ بھیج سکتا ہے لیکن ان کے دماغوں سے یہودیت نہیں نکلتی, تو اسلام تو سچا مذہب ہے بھائی, مسلمان کیوں نہیں یہ کام کر سکتا؟ کرنا ہی نہیں ہے. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ کہتے اتنے بچے پیدا ہوں گے, تعلیم کا خرچہ تمہارا باپ دے گا. اس پہ محنت کرو یار, تعلیم آسان بھی بنائی جا سکتی ہے. میں نے غریبوں کے بچے بھی بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاتے ہوئے دیکھے ہیں. ابھی بھی ہمارے ہاں تعلیم اگر بچہ پڑھنے والا ہے نا بہت سستی ہے, پڑھ سکتا ہے, وہ بہت سستی ہے, پڑھ سکتا ہے بچہ. اب کیسے ہے یہ تو آپ جاؤ, بہت سارے جو ہوم اسکولنگ والے لوگ ہیں ان سے پوچھو, یوٹیوب پہ کتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. پڑھنے کا شوق ہو اس کے اندر, اس کو موٹیویٹ کرو. پڑھائی بہت ضروری ہے, بزنس اس کی بات کی چیز ہے. آج کل کچھ تاجر لوگ آپ کو یہ سکھا رہے کہ پڑھو نہیں بس کاروبار کو فوکس کرو. وہ جاہل آدمی کاروبار کر لیتا ہے لیکن رہتا وہ جاہل ہے. تعلیم چاہے دین کی ہو دنیا کی ہو, انسان کی جو مینٹیلٹی کو جو مہذب کرتی ہے نا, وہ کیا کرتی ہے؟ ایجوکیشن. دنیا نے ترقی ایجوکیشن کی وجہ سے کی ہے نا. تو بزنس کرو بھائی, لیکن پہلے جو تعلیم کی عمر ہے وہ تو تعلیم میں لگے گی نا. اور تعلیم اسکولوں میں نہیں ہوتی, ایک کھوپڑی شریف میں بٹھا لو اسکول فارمیلٹی کے لیے. تعلیم ہوتی ہے گھر میں ہی ہوتی ہے. میں نے جو کچھ پڑھا ہے نا گھر میں پڑھا ہے. اسکول میں تو جاتے تھے ایسی کھڑکی سے نکل کے باہر نکل کے بھاگ کے آ جاتے تھے. اسکول میں کیا, وہ اتنے 60 بچوں کو لے کے ایک ٹیچر چل رہا ہوتا ہے, تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے. تو خیر, تو اس لیے جو بھی احمقوں کی جنت میں تمہیں لے کے جا رہا ہے, بڑے بڑے باغ دکھا رہا ہے, اور بس ہو رہا بھائی بس کر, لمبی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی چیز ایسی ہو جو سوٹیبل ہو. تو 2 باتیں آج کا بیان جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا 100% اس سے چینج ہوا ہوں میں. ٹاپک اس پہ بات نہیں ہوئی, اگلے ہفتے پھر لے کے چل لیں گے. لیکن دل دعا ہوتی ہے جو کام کی باتیں اللہ وہ کہلوا دے. 2 ہی باتوں کا خلاصہ نکلا, منفی ذہنیت کو ختم کرو. نمبر 2, احمقوں کی جنت سے نکلو. کوئی بھی بات جب کرے ریزنیبل بات ہو تو پھر اس کی بات سننی بھی چاہیے, سنجیدگی سے مشورہ بھی کرنا چاہیے. اور صرف گلے ہی پھاڑ رہا ہے بیٹھ کے, منفیت پھیلا رہا ہے, تو یہ باتیں بولو ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہے, اتنا ہی کافی ہے, اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نام لینے میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہوں, یہ میری عادت ہے بچپن سے, یہ ٹھیک نہیں ہو رہی. ابھی امریکہ میں یہ ہوا, جن کے ہاں میں ٹھہرا تھا, ہمارے ہوسٹ نے کو پتا تھا میں نام بھول جاتا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا ان کا نام معاذ ہے, ان کا نام ہے, پھر بھول گیا, معیز ہے, کچھ اس طرح کا نام تھا, معاذ اور معیز. اور یہ آپ رات ان کے ہاں مہمان ہیں, یہ بہت آپ سے محبت کرتے ہیں, خدا کے لیے ان کا نام نہیں بھولنا. یہ ابھی کا واقعہ ہے, ابھی جو میرا امریکہ سفر ہوا تھا نا, خدا کے لیے ان کا نام, کیونکہ آپ 6 مہینے بندے کے ساتھ رہتے ہو اور پوچھ رہے ہو تو آپ کا نام کیا ہے, وہ کون ہے, پہچاننے سے انکار کر دیتے ہو. خدا کے لیے ان کا نام نہیں بھولنا. میں نے کہا انشاءاللہ. اگلے دن مجھے ایئرپورٹ جانا تھا اور یہی مجھے لے کے جا رہے تھے ایئرپورٹ, تو میں نے نام یاد کر لیا. میں نے کہا ایک کا نام یہ ہے, ایک کا نام ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ ہو یا کوئی اور نام ہو, واللہ عالم. خیر میں نے دماغ میں بٹھا لیا, نہیں بھولوں. اگلے دن ہمارا بیان بھی ہوا, وہ میرے ساتھ ساتھ, چائے بھی, ناشتہ بھی انہی کے گھر پہ, رات ڈنر بھی انہی کے گھر پہ. پھر مجھے ایک وہ چاہیے تھا, امریکہ میں نے انگریزوں کو دیکھا ہے وہ ایک نہاتے ہیں بالکل 0 ٹیمپریچر پانی کر کے, اس میں نا یخ ٹھنڈے پانی سے نہانا بہت فائدے مند ہے صحت کے لیے. تو مجھے وہ بھی لینا تھا کہ میں اس میں برف ڈال کے نا, تھوڑا گرمیوں میں بہت فریش ہو جاتا ہے آدمی اس سے. تو وہ بھی انہوں نے مجھے گفٹ ہی کر دیا, یعنی مجھے لے کر گئے. مجھے شرم آ رہی تھی, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہماری طرف سے گفٹ ہے. ایئرپورٹ جانے سے پہلے راستے میں ایک جنرل اسٹور پہ انہوں نے اتنا خوبصورت مجھے گفٹ بھی دے دیا. واہ بھائی واہ, مزے ہو گئے بھائی. تو وہ جو ہمارے ہوسٹ تھے انہوں نے کہا اب ان کا نام بتاؤ. میں نے کہا مجھے یاد ہے, اور میں نے دونوں کے غلط نام بتائے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار خدا کے لیے خیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. انہوں نے ڈنر کرایا, رات ان کے گھر میں سویا, صبح ناشتہ انہوں نے کرایا, آپ کو اتنا اچھا گفٹ دیا انہوں نے. شاپنگ کرا رہے ہیں نا والا جا کے, اس شاپنگ میں انہوں نے مجھے وہ گفٹ دیا. ایئرپورٹ یہ چھوڑنے جا رہے ہیں اور بندے کا نام لے رہے ہو, کانفیڈنٹلی غلط نام لے رہے ہو. تو یہ کچھ سافٹ ویئر مینوفیکچرنگ فالٹ ہے یہ. تو اس لیے میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں, قصے کہانی نہیں سنا رہا, کہ میں اگر آپ کسی کا نام لینے میں غلطی کر لوں نا, تھوڑا ناراض, تبھی میں نام پتہ ہے کیسے سیو کرتا ہوں, عجیب طریقے سے, کیونکہ مجھے پتا یاد نہیں رہے گا, تو میں اس کی علامتیں سیو کرتا ہوں. ایک لڑکا تھا بڑا موٹا سا گول سا, بڑی خدمت کیا کرتا تھا یہاں مسجد میں. جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو بہت خدمت کرتا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار یہ کہیں بھی فون کرے گا مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا. میں نے اس کا نام رکھ لیا موٹو. میرے مقصد اس کو چھیڑنا نہیں تھا, مجھے یہ تھا کہ جب اس کی کال آئے تو میں سمجھ تو جاؤں نا کہ کون ہے یہ. تو موٹو. ایک دن وہ بیٹھا ہوا میرے سامنے اور کہتا ہے آپ نے میرا نمبر سیو کیا ہے. میں نے کہا ہاں کیا ہے. اب میرا خیال تھا کسی علامت سے محفوظ کیا ہوگا. میں نے کہا آپ مس کال دو. مس کال دی تو آر لکھا ہے موٹو. کہہ رہے یار آپ نے مجھے یہ. میں نے کہا بھائی کسی کے سامنے نہیں کہتا, یہ محبت میں کیا تاکہ آپ مجھے. ایک کا نام میں نے سیو کیا ہوا ہے, ابھی کیا بولوں, مگرمچھ, اس کی ایک ہسٹری ہے.
کیوں؟ مجھے پتا ہے میں اس نام سے یاد رکھوں گا بندہ، اس کے اوریجنل نام سے مجھے بندہ یاد، وہ تو انسلٹ سمجھے گا، لیکن مجھے پتا ہے یہ انسلٹ نہیں ہے، یعنی مجھے بندہ یاد رہے گا، تو یہ میری مجبوری ہے۔ چلیں بھائی بس بہت ہو گیا یار۔ میری بیوی محمد علی مرزا جہلمی کی فین ہے اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میری بیوی کے بارے میں کچھ میسج کر دیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے نا امام حنیفہ کے نزدیک، اب کسی کی شادی ہو گئی کسی شافعی لڑکی سے تو کیکڑا کھا رہی ہوگی، حنفی کیکڑا نہیں، تو یہ گھر چلے گا کیسے؟ تو میں نے کہا بھائی یہ تو فقہی اختلاف تو ہمیشہ سے رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ کیکڑا کھا لے، یہ کیکڑا، اب میری ایک بیگم جھینگا کھاتی ہے، میں تو نہیں کھاتا، تو اس میں کون سی ایسی پرابلم والی بات ہے؟ اب آپ کی شافی میں شادی ہو گئی، وہ 1 رکعت فطر پڑے، آپ حنفی ہو، آپ 3 رکعت، اس میں کون سا طوفان آ گیا؟ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا نا بھائی، عصر کی نماز کچھ صحابہ نے پڑھ لی، کچھ نے کہا نہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، ہم وہاں جا کے پڑھیں گے تو ختم، اتنے کوئی ریزن، وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو اگر وہ مرزا جیملی کو سن رہی ہے تو وہ سنتی رہے، ہاں کوئی مسئلہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ آپ سمجھتے ہو کہ غلط ہے تو وہ مجھ سے پوچھو، پھر میں دلائل کی دنیا میں بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر بھی اگر وہ دلائل سے نہیں قائل ہو رہی ہے تو پھر یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، پھر یہ کیا ہے؟ مینوفیکچرنگ فالٹ۔ مجھے ظہر کی سنتوں میں 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ہے، نیز فرض ظہر کی 4 سنتوں میں یا کوئی بھی 4 سنتیں یا نوافل، ان میں چاروں رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے، جان کر اگر سورت نہیں ملائیں گے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ میری بیوی کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی شان ابو بکر سے اوپر ہے، نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی قرآن و سنت کی روشنی میں، اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں؟ جو سنت اور صحابہ کو مانتے ہیں۔ شیعہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے تو ان کی رائے وہ جانے، ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں اور حدیث سے ہمیں حکم دیا کہ صحابہ کو مانو، تو صحابہ نے جو سب سے پہلا نمبر دیا ہے، اور خود سیدنا علی نے جو سب سے پہلا نمبر دیا ہے وہ کس کو دیا ہے؟ حضرت ابوبکر کو دیا ہے۔ تو یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، باقی پھڈے نہیں کرو اس پہ، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانی تو بھی کوئی بات نہیں، وہ کیکڑا کھا لے، آپ کیا کھا لو، آپ نہیں کھاؤ تو کیا یار۔ مفتی صاحب میں نے منت مانی تھی کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا، 1 ماہ کے اندر ایک قرآن پاک پڑھوں گا، مگر کسی وجہ سے 1 ماہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی منت پوری کرنا واجب نہیں ہے۔ منت واجب ہوتی ہے عبادت کی، جو عبادت مقصودہ ہے۔ عبادت مقصودہ کہتے ہیں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، ان چیزوں کی منت واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی نے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 قرآن پڑھوں گا تو یہ واجب نہیں ہے، ویسے پڑھ لیں اچھی بات ہے۔ مفتی سے آپ کے بیٹے کی شادی کا کیا ہوا؟ جو میرے بس میں ہے وہ تو میں کنٹرول کر سکتا ہوں، جو میرے بس میں تاریخ دی ہے انہوں نے، دی تاریخ پتہ نہیں اس تاریخ سے پہلے کیا۔ مودی صاحب اگر کوئی دکان کرائے پر ہے، میں نے جب نکاح کیا تھا نا تو وہ لڑکی والوں نے مجھ سے کہا تھا 6 مہینے کا ٹائم ہے، 6 مہینے بعد شادی کرے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 6 مہینے بعد اگر مجھے کوئی اور مل گیا تو میں وہاں چلے، اور کیا، میں باؤنڈ نہیں ہوں 6 مہینے کا، اگر کوئی نہیں ملا تو دوبارہ ٹرائی مار لوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو 6 مہینے بعد۔ میں نے کہا بھائی میں 6 مہینے تک اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا آپ کو جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا دیر بھی کیا ہے بھائی، جلدی کی کوئی وجہ نہیں تو دیر کی بھی تو کوئی وجہ، کوئی معقول وجہ ہو تو ٹھیک ہے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے ایویں تیاری کرنی ہے تو تیاری، جب پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں تو آپ کو کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ تو شکر ہے سمجھ میں آ گیا، ورنہ بچے ماموں کہہ رہے ہوتے ہم کو۔ مفتی صاحب اگر کوئی دکان کرائے پر ہے کہ مالک مکان کی زمین میں بورنگ کرا کر RO پلانٹ لگائے تو اس کی کمائی حلال ہوگی؟ اچھا، مالک مکان کی زمین پہ بورنگ کرائیں گے نا تو اس بورنگ کا مالک مکان ہی ہوگا، سمجھتے ہو؟ جس کی زمین پہ کنواں کھدتا ہے اس کنویں کا مالک کون ہوتا ہے؟ تو مالک مکان کسی بھی وقت آپ کو نکال سکتا ہے کہ پتلی گلی سے نکلو، تو کیوں کسی کی زمین پہ وہ کام کر رہے ہو کہ لوگ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اب ابا کی زمین ہے اس پہ اپنا گھر بنا لیا، اب پریشان ہوتے ہیں، یہ گھر تو ہم کہتے ہیں وراثت ہے بھائی، یہ تو ابا کی زمین تھی، کہہ رہے گھر تو میں نے بنایا تو اٹھا کے لے جا اپنا گھر، وہ کہہ رہے ہیں میں کہاں لے کے جاؤں، یہ تو سریے کی قیمت، ہم کیا اب آپ کو سریے کی قیمت ہی ملے گی، کباڑ کی قیمت ملے گی اس پہ، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مسائل پہلے علماء سے معلوم کر لیا کرو، اس کے بعد کام کیا کرو۔ لوگ یہ بڑے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ابا کی زمین تھی، بڑے بھائی نے اس پہ گھر بنا لیا، اب وراثت میں چاہ رہا ہے وہ کہ مجھے حق ملے، تو حق آپ کا سریا، نلکے، بیسن، یہ سب نکال کے لے جاؤ، پلاٹ خالی کرو، پلاٹ کا مالک کون ہے؟ وارث ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا تو کوئی آپس میں سلو صفائی کر کے وہ راضی ہو جائیں اپنا حق چھوڑنے پر، ایک الگ بات ہے، ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ شرکا کہیں گے بھائی تو نے اوپر کی عمارت ساری تیری ہے تو لے جا اوپر کی عمارت، آپ نے کسی کی چھت پہ کمرہ بنا لیا تو شریعت اس چھت والے کو اجازت دیتی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو کمرہ خالی کرانے کا کہہ سکتا ہے کہ اٹھا کے لے جا اپنا سریا، کمرہ، پنکھے۔ تو کسی کی زمین پہ کبھی بھی تعمیر کی کوشش مت کرو، اس کے آگے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں۔
ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی نظریہ درست ہے کہ آج کا مسلمان شریعت کے تمام احکام کو پورا کرنے کے باوجود رب تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہے جب تک کہ موجود نظام کو دل سے برا نہ سمجھتا ہو اور اسے بدلنے کی خاطر جد و جہد نہ کرتا ہو۔ بالکل بات درست ہے، نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن کرنی کیسے چاہیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو جیسے میرا پورا بیان اس پر ہوا نا، ابھی کوئی پیکج ہو اس کے حساب سے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے تو ہوائی باتیں والی بات پھر صحیح نہیں ہوگی، تو کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو میں نے طریقہ بتایا ہے وہی سوٹیبل طریقہ ہے۔ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے مناظرے میں 2 اہم غلطیاں کی، مذہب اور سائنس سے دلائل دینے پر پابندی عائد کر دی، ذاتی باری تعالیٰ میں اپنے وقت کا آدھا حصہ چھوڑ کر خدا کے انکار کی بنیادی وجہ ہی سائنسی ترقی ہے، اور سائنس کو آج ثابت کر رہی ہے کہ خدا وہ باتیں 1400 سال پہلے۔ اس کو مفتی صاحب اپنی دیکھو، میں نے ان کا پورا مناظرہ سنا نہیں ہے، پورا بہت لمبا ہے چونکہ میں نے اس لیے سنا نہیں ہے تو، لیکن اس کے رسپانس بہت اچھا آیا ہے، اور جو چند کلپ میرے سامنے آئے وہی میں نے سنے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے اپنے ٹاپک کو فوکس کیا ہے کہ بھئی بات خدا کے وجود پر ہوگی اور مذہب سے دلیل نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کیونکہ سامنے والا مذہب کو نہیں مانتا نا، وہ تو سائنس کو مانتا ہے، تو اس حد تک تو مجھے ٹھیک لگا۔ باقی جب اتنی بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، جو مجھے ایک چھوٹی سی چیز لگی وہ انگلش کا غیر ضروری استعمال، وہ مجھے لگا کہ تھوڑا نامناسب ہے، باقی وہ اس کو ہو سکتا ہے وہ مناسب سمجھ رہے ہوں۔ منفی ذہن سے مت سوچو، اچھا کام ہوگی۔ آپ سمجھتے ہو اس میں بحث میں کوئی فالٹ تھا تو آپ تیاری کر کے اس طرح سے بحث کر لو کہ اس میں وہ فالٹ نہ ہو، سمجھ رہے ہو؟ مفتی صاحب میرے سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھوایا تھا؟ نبی کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے، اس میں بہت سی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ میری نظر میں جو سب سے اہم حکمت ہے وہ یہ ہے کہ نبی جنازہ ہوتا ہے دعائے مغفرت کے لیے، اور نبی کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے، نبی کا یہ پروٹوکول ہے۔ کیونکہ مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، نبی پہ ہم درود پڑھتے ہیں، رحمت کی دعا نہیں بھیجتے، ہم یہ نہیں کہتے اللہ رحم اللہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرے، یہ نہیں ہم دعا کرتے۔ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مرحومین کو ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، لیکن نبی پر درود ہے، رحمت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وجہ جو سرسری غور سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت جب ہم لفظ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگلا کسی مشکل میں ہے، رحمت میں ترس کا مادہ ہے، کہتے ہیں یار اس پہ رحم کرو، کیا مطلب یہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے، اس پہ آپ کیا کریں؟ رحم کریں، یہی ہے نا مطلب۔ تو یہ میرے اور آپ کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں جا کے قبر میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، اللہ تو رحم کرنا ان کے گناہوں کو معاف۔ نبی کا اللہ نے اتنا اونچا مقام رکھا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ اللہ نبی پر رحم کر، بلکہ ہمیں یہ کہ درود کہتے ہیں اضافی رحمتیں، اضافی اللہ کی طرف سے اضافی جو پروٹوکول ہے، تو یہ نبی کی شان کے خلاف سمجھا گیا ہے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ضمنی طور پر کہیں ہو تو، لیکن باقاعدہ جو نبی کے لیے الفاظ یوز کرنے کا ہمیں حکم دیا وہ درود ہے، صلی اللہ، صلات کا لفظ ہے، رحمت کا لفظ نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، اللہ نبی پر رحم کرے گا خود سے، ہمیں اللہ نے درود کا حکم دیا۔ تو نماز جنازہ جو پڑھا جاتا ہے وہ مغفرت کے لیے، کہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے، تو یہ اللہ اور نبی کا معاملہ ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ بھائی نبی کے لیے مغفرت کی دعا تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں یہ تصور جائے گا گویا معاذ اللہ نبی سے غلطیاں ہوئی ہیں اور خطرہ ہے کہ آگے عذاب نہ ہو جائے تو اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو، نہ۔ تو اس لیے ہر ایک کے لیے جنازہ ہوتا ہے، نبی کے لیے جنازہ نہیں ہوتا۔ تو نبی کے لیے ہوا کیا ہے؟ درود و سلام پڑھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا جو جسد مبارک ہے وہ رکھا گیا، اور صحابہ کرام جوق در جوق آتے رہے اور درود و سلام پڑھ کے جاتے رہے۔ اب وہی بات ہے، مثبت سوچو گے تو یہی بات ہے، منفی سوچو گے تو جو صحابہ کے خلاف ہے، جو بغض نکالتے ہیں وہ پھر الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا اور یہ وغیرہ وغیرہ جو فضول باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو بھائی صحابہ سے زیادہ نبی کا کون چاہنے والا تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تاخیر ہوئی ہے نا دفنانے میں، اس تاخیر کو عام جنازوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کے جنازے میں تاخیر جو ہوئی ہے 2 وجہ سے، نمبر 1، انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا، ذرہ برابر تغیر نہیں آتا اور حسن پیدا ہو جاتا ہے اس میں، جبکہ ہمیں جو میت کو دفنانے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ برف خانوں سے بچاؤ اور جلد سے جلد دفناؤ، کیونکہ تغیر میت میں تبدیلی آنا شروع ہو رہی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو رہی ہے۔ انبیاء کے چہرے کی رونق تو بڑھتی چلی جاتی ہے، تو وہ اگر کبھی بھی نہ دفنایا جاتا تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اسی طرح چمک رہا ہوتا جیسے زندگی میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ صحابہ کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے دفنا دیا تو خلافت کے مسئلے میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے کہیں، تو خلافت کا مسئلہ یعنی مسلمانوں کا ایک امیر پہلے بن جائے، اس کے بعد ہم جنازہ دفنائیں گے، کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ تلواریں نہ چلنا شروع ہو جاتی نا جب کوئی امیر نہیں ہوتا، نبی کے دنیا سے جاتا ہی کوئی بھی امیر نہیں ہے نا اب، تو کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا کے حملہ کر دے، کچھ بھی کر دے، تو پہلے امیر کا وجود کیا ہے؟
ضروری ہے. تو اس لیے حضرت ابوبکر کا پہلے انتخاب کیا, سب نے ان پر بیعت کی, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. تو وہاں تاخیر میں یہ 2 وجہ تھی. ہمارے یہاں جو تاخیریں ہو رہی تھی ان میں کوئی یہ وجہ, ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں ہوتی. اتنے کہ اگر ایک شخص نے بیوی سے کہے میں نے آپ کو طلاق دی تو اس سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ متکلم کہتے ہیں نیت ایک طلاق کی تھی, ایک طلاق ہوگی, کیونکہ طلاق کے لفظ میں دی کو تکرار کیا ہے نا, دی یعنی اسی ایک طلاق کو تاکید کر رہا ہے اس کی, تو اس لیے ایک طلاق ہوگی اگر اس کی یہ نیت تھی ایک طلاق کی. ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے کہتے ہیں اچھے بھلے باریش آدمی, مجھے کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کو بولا میں نے تمہیں طلاق دی اور میری نیت طلاق کی نہیں تھی, میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا. میں نے کہا یار آپ سفید ریش ہو, بڑی عمر ہو گئی آپ کی, اور دیندار ہو, نماز پڑھتے ہو, تو کہہ رہے ہیں میں جہاں سے بھی فتویٰ لے رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں طلاقیں ہو گئی ہیں, یہ میں نے تو ویسے ہی دی تھی. تو یہ بھی ہے دنیا میں, ایسا بھی چل رہا ہے مارکیٹ. تو میں نے کہا ہو گئی ہے, وہی بات, طلاق میں تھوڑی مذاق چلتا ہے یار. لوگ کہتے ہیں اسلام اتنا سخت کیوں ہے؟ بھائی اسلام کے اصول مضبوط ہیں, ورنہ طلاقیں دے کے لوگ کہہ سکتے تھے میں تو ویسے ہی دے رہا تھا, اور ساری زندگی کنفیوز رہتی کہ پتہ نہیں دی ہے کہ نہیں دی ہے. تبھی نکاح میں بھی شریعت نے کہا ہے کہ اگر قبول کر لینا تو مذاق میں بھی وہ ہو جائے گا قبول. ایسے کتنے کیسز آتے ہیں, لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے میں نے تو ہاں کر دی تھی, میں تو مجبور تھی. ہم کہتے ہیں بھائی آپ جو بھی تھی, جب آپ نے ہاں کر دی تو نکاح ہو گیا. کہ نہیں میری جب دل سے راضی نہیں تھی, تو دل سے راضی نہیں تو منہ سے نہیں پھوٹتی نا, کہہ رہی نہیں میں تو مجبور تھی. بھائی مجبور تو اب شریعت میں اگر یہی ہو جائے کہ ہاں جی, تو کیا پتا چلے گا؟ 8 بچوں کے بعد بیگم بولے گی میرے تو نکاح ہی نہیں ہوا, میں تو مجبور تھی اور اب تک مجبور تھی. 10 بچوں کے بعد آج مجھے پتا چلا کہ اب میں مجبور نہیں ہوں. تو اس لیے اسلام نے نکاح اور طلاق میں زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے, آپ کے دل پہ حکم کا مدار رکھا ہی نہیں ہے. زبان سے جو بولو گے وہی سمجھا جائے گا. اگر مجبور ہو, نہیں شادی کا دل چاہ رہا تو وہیں اڑ جاؤ, نہیں کرنی ہم نے, ابا کو بول دو نو, اس وقت تو ہاں, اس کے بعد جمشید پسند نہیں آیا تو میں کیا تھی. تو یہ نہیں ہوتا, ہم لوگ کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا بھائی. کیا خیال, کسی بھی وقت بول دے میں تو مجبور تھی. اچھا ایک اور کام بڑا زبردست آج کل یہ بھی ہو رہا ہے, واقعات جو میرے سامنے آ رہے ہوتے ہیں نا, پھر میں بیان میں لاتا ہوں تاکہ پتہ چلے مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے. یہ بہت ہو رہا ہے, شادی پہ لڑکی راضی نہیں تھی یا لڑکا راضی نہیں تھا, شادی ہو گئی, پہلی رات میں بیگم کو بول دیتا ہے کہ میں تو خوش نہیں تھا, میرے ابا کا فیصلہ. تو میں ایسی لڑکیوں کو کہتا ہوں رکھ کے چماٹ تھوپ دیا. جو مرد پہلی رات میں یہ بولے کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, میرے پیرنٹس کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کی, یہ بڑی بےغیرتی والا جملہ ہوتا ہے. بالفرض آپ کے پیرنٹس کا بھی فیصلہ تھا, اس کو کیوں بتا رہے ہو کہ میری پسند سے نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب آپ نے بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کروں گا, بس یہی مطلب ہوا نا. اس کے دل پہ آرے چلتے ہیں بھائی, آپ نے رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دی. بھائی اگر آپ کو نہیں تھے تو پیرنٹس کے سامنے اڑ جاتے, آپ اڑے نہیں ہو, ایک بچی کی زندگی تباہ کر دی, اس کے باپ نے رخصت کر کے بھیجا, شادی پہ ان کا لاکھوں کا خرچہ ہو گیا, جہیز آ گیا, مہر آ گیا, قاضی کی فیس ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اور پہلی رات میں بولے ایکچولی میں مجبور تھا. تو چماٹا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ پاگل کے بچہ, تو کیا باتیں کر, اور اسی وقت گھر چلی جاؤ. بولے ٹھیک ہے, جب آپ اپنی خوشی سے رخصت کر کے لانا ہوگا لے آنا, فی الحال میں اپنے ابا کے گھر بیٹھی ہوئی. عورت کے لیے مشکل کام ہوتا ہے یہ, لیکن یہ بہت بغیرتی والی بات ہے. اسی طرح عورت بھی کہے نا رخصت ہو کے آ گئی گھنی میں, میرے ایکچولی میں تو خوش نہیں, تو اس کو ہلکا مت لیا کرو, کیونکہ زندگی بھر پھر وہ ستائے گی آپ کو. بولو بھائی جب آپ خوش نہیں تھی تو لڑ لیتی نا, کہتی میں سوسائٹی کے ہاتھوں کیا ہوں, مجبور. تو جب مجبور ہو, بالفرض اپنے آپ کو مجبور سمجھتی ہو, تو مجبوری میں پھر مجھے ایکسپٹ کر لیتی نا, منہ سے یہ پھوٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ بڑی بغیرتی والی باتیں ہوتی ہیں. شروع میں بول دینا میں مجبور تھا اور یا میں مجبور تھی, اگلے کے ساتھ کھیل رہے ہو یار. تو اس لڑکے کا کتنا خرچہ ہو گیا, اس کا وہ ولیمہ, وہ دوست منہ دکھانے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہی ہوا, شادی ہوئی ہے, اتنا خرچہ ورچہ ہو گیا, سب مبارکباد میں بیگم نے بول دیا میرا فیصلہ نہیں, میرے باپ کا فیصلہ. اگلے دن مسکراہٹیں چھن گئی اس کی, مجھ سے مل رہا ہے ایسے نا جیسے نہیں نفسیاتی مریض ہوتے. میں نے کہا اس کو ہو گیا ہے. تو پھر اس نے مجھے اپنے دل کی بات بتائی کہ یہ ہوا ہے. تو مجھے خوشی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہی ہے, کہ میرا فیصلہ تھوڑی. پاگل کے بچے, جب مجبور ہو تو بولو نہیں کرنا, وہ کم درجے کی بغیرتی ہے, بلکہ بغیرتی ہے ہی نہیں وہ. بعد میں جا کے ایک دوسرے کو یہ کہنا نا میرا فیصلہ اور تیرا فیصلہ, یہ صحیح نہیں ہوتا. ایک صاحب نے آپ فاؤنڈیشن غریب لوگوں کو گھر خرید کر دیتی ہے, غریبوں کے ساتھ کرائے کی مد میں تعاون کرتی ہے. ہماری فاؤنڈیشن ڈاکٹر افضل صاحب ہے, آپریشن مینیجر ہیں.